بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو یہ کہ ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ اچھا، یعنی 1 گھنٹہ ہے تقریباً. یہ پیپر آپ لوگوں کی طرف سے آئے تھے، اس میں کوئی تقریباً 25-26 سوالات ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ جو اس میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کو مختصراً ہم اس پہ بات کر لیں، اور پھر جو آپ لوگ سوال پوچھنا چاہیں تو اس پر آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنے جاؤں گا وہ میری اپنی انفارمیشن ہے، کچھ تھوڑی بہت میری ریسرچ ہے، اور کچھ لوگوں کو پڑھا ہے، کچھ سنا ہے، کچھ سے میں ملا ہوں. تو ضروری نہیں کہ میری معلومات ٹھیک ہوں، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے. اور میں جو آپ کے سامنے پیش کروں اس کچھ چیزوں میں اس میں میرا اوپینین ہوگا، تو آپ میری معلومات کو مسترد کر سکتے ہیں، چاہے لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ جو مجھے معلوم ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کو پاس کر دوں. اس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ افغانستان کی ہسٹری کے بارے میں ہے کہ وہاں جو یہ ریزسٹنس ہوئی، آیا یہ افغان جو قوم ہے اس میں ہے یا پھر اسلام کی وجہ سے؟ افغانوں کو اصل میں ہمارے ہاں بہت کم ان کو پڑھا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے. بنیادی طور پر جو افغان ہیں، افغانوں میں کچھ چیزیں ہیں. افغان بہادر ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں. افغان بہت زیادہ شکی مزاج بھی ہوتے ہیں. افغان آپس میں کسی ایک لیڈر پر متفق بھی نہیں ہو سکتے. ان کے جو آپس کے ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اسی کا ہم پچھلے 40 سال سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. بڑے سخت جان ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ہمارے لیے بہت چیزیں مشکل ہمیں لگتی ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. ان کے اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو بہت ایزی لیتے ہیں اس کو، یعنی ان کے لیے کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی. ایک تو ویسے ہی ان کے دل بہت زیادہ سخت ہیں، پھر پچھلے تقریباً 40 سال سے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. 40 سال سے وہ جو افغانستان کی زمین ہے مسلسل جنگ کی زد میں، وہ وار زون ہے. پچھلے 40 سال میں کتنی نسلیں چلی جاتی ہیں، تو اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ وہاں پر نظر آتے ہیں. تو اور دوسرا افغانوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے ان کی بڑی وابستگی ہے. یہاں ایک عموماً پرسیپشن یہ ہے کہ جو شاید طالبان ہیں وہی اسلام کے زیادہ قریب ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. افغان چاہے وہ ازبک ہوں، تاجک ہو، یہ افغانستان میں رہنے والی مختلف قومیں ہیں. جیسے یہاں پر پنجابی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، تو اسی طرح افغانوں میں پشتون ہے، ازبک ہے، تاجک ہے، ہزارہ ہیں. تو ان میں سے تقریباً جو افغان ہیں، پشتونوں میں زیادہ یہ بات ہے، یہ لوگ نماز روزے کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اور افغان اگر ان کی فورسز میں بھی افغان ہے تو وہ بھی بڑا اپنا نمازوں کا پابند ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے. اور پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا یا اسلام سے قربت آپ سمجھ لیں ان کے کلچر میں شامل ہے، یا ان کا کلچر اسلام ہے. اب آپ اس کو کسی بھی طرح اس میں بات کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر افغان جو ہے عمومی طور پر بڑے نیشنلسٹ ہوتے ہیں. چاہے وہ جس طرح ترک نیشنلسٹ ہیں، اسی طرح افغان بھی نیشنلسٹ ہیں. وہ اپنی اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑے جڑے رہتے ہیں. چاہے طالبان ہوں یا دیگر ان کے جو مخالف لوگ ہوں، وہ افغان آئیڈیالوجی پہ بھی بڑا یقین رکھتے ہیں. لیکن جو طالبان ہیں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی نسبت تھوڑے سے زیادہ ہے. تو یہ جو ایک کنفیوژن ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. تقریباً جو افغان لوگ ہیں وہ بڑے نماز روزے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ان میں، لیکن میرا خیال ہے پاکستانیوں سے تو زیادہ ہی نماز روزہ کرتے ہیں. تو مذہبی لحاظ سے یہ چیزیں ان میں بہت پہلے سے شامل ہیں. روس کے خلاف جہاد اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال. اس سے پہلے روس کے آنے سے پہلے کی صورتحال کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے. ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی افغانستان پہ بات کرتے ہیں، ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ وہ اس کو 1980 سے شروع کرتا ہے جب وہاں پہ رشیا آیا. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے مرحوم، یہ شاید وہ یہ جنگ لے کر آئے اور انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا. یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے. معاملہ یہ تھا کہ ہمارے تو افغانستان کے ساتھ جو بھی اختلافات تھے وہ 1947 میں ہی شروع ہو گئے تھے. انہوں نے ہمیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا. ہمیں بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا بیسکلی افغانوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے اور پھر یہ کیوں ہماری اتنی مخالفت کرتے ہیں. ہمارا ان سے بنیادی یا ان کا ہم سے بنیادی جو ایشو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. ڈیورنڈ لائن وہ بارڈر ہے جو ہمیں اور افغانستان کو تقسیم کرتا ہے. تقریباً
2,500 کلومیٹر کی ایک پوری پٹی ہے جو تورخم بارڈر سے شروع ہو کر پھر بلوچستان تک جاتی ہے۔ افغان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ ان کا ہے، اور جب یہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا تو اس ایگریمنٹ کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ 1983 میں یہ ہوا، 1993 میں ہوا اور 1893 میں ہوا، اور 1993 کے مطابق اس کے 100 سال پورے ہو گئے تو یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اچھا، اب اس دوران بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں، تو یہ میں ان کا نیریٹو بتا رہا ہوں کہ ان کا ہم سے اختلاف ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے ہمیں UN میں تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو یہاں سے افغانستان کی گورنمنٹ نے یہاں پر جو نیشنلسٹ موومنٹ تھی، چاہے بلوچستان کی ہو، چاہے ہمارا صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، وہاں کے لوگوں کی سرپرستی بھی کی، ان کو افغانستان میں جگہ بھی دی۔ تو اس کے بعد جب 1980s کا زمانہ آیا یا اس سے پہلے وہاں پر کمیونسٹ جو حکومتیں تھیں وہ رہیں، پھر افغانستان کے اندر سے ایک موومنٹ شروع ہوئی، آپ اس کو اسلامک موومنٹ کہہ سکتے ہیں، جو کہ برہان الدین ربانی جو افغانستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے صلاح الدین ربانی جو افغانستان کی فارن منسٹری میں بھی رہے، آج کل شاید پاکستان آ گئے وہ، اور پھر گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود ناردرن الائنس کے، جن کے بیٹے نے آج کل کہا ہوا ہے کہ وہ پنجشیر سے طالبان کی ریزسٹنس کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان کے کچھ ٹیچرز تھے، کابل یونیورسٹی سے ان کی موومنٹ شروع ہوئی، اور گلبدین حکمت یار اس میں بہت آگے تھے، اسی طرح ربانی اور احمد شاہ مسعود۔ تو یہ لوگ پھر اس زمانے میں پاکستان آئے، تو یہ بھٹو صاحب کا دور تھا، تو اس وقت پاکستان نے یہ سوچا کہ اب تک افغانستان سے جن لوگوں کی وہاں پر سرپرستی ہوتی ہے، جن کو ہائیڈ آؤٹس دیے گئے ہیں، ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کی یہاں پر سرپرستی کر کے افغان گورنمنٹ کے لیے کچھ ہم پرابلمز کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ طے پایا اور پھر یہاں ان کی سرپرستی شروع ہوئی، اور انہی دنوں پھر یہ ہوا کہ رشیا نے اپنی فورسز 1979-80 میں افغانستان میں داخل کر دی۔ تو اس کے بعد وہاں ایک بات یہ کی جاتی ہے، تو ساری امریکہ کی لڑائی تھی، امریکہ نے حمایت کی، بالکل حمایت کی، امریکہ نے بھی کی، یورپ نے بھی کی، سعودی عرب نے بھی کی، لیکن کب کی؟ یہ حمایت اور امداد رشیا کے آنے کے 2-3 سال کے بعد شروع ہوئی، جب انہوں نے دیکھا کہ افغان اپنے طور پر بھی ریزسٹنس کر سکتے ہیں۔ افغانوں نے، جو عام افغان تھے، وہ اسلام سے ایک تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے سوویت یونین کی ریزسٹنس شروع کر دی تھی۔ تو اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی یہ سوچا گیا، امریکن نے خاص طور پہ سوچا کہ ہمارا اتنا بڑا جو دشمن ہے وہ افغانستان میں پھنس رہا ہے، تو افغانوں میں یہ اتنی ان میں صلاحیت ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر وہ مدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب وہ مدد کا سلسلہ شروع ہوا تو اس دوران ایک کام اور ہوا، امریکنز نے اس وقت موویز بھی بنی، جہاد کو بڑا پروپیگیٹ کیا گیا اور بتایا گیا یہ فریڈم فائٹرز ہیں، وہ ساری موویز آپ ابھی بھی آپ لوگوں کی شاید پیدائش سے بھی پہلے کی ہوں، لیکن مل جائیں گی آپ کو۔ تو وہاں ایک اور پلان یہ طے پایا کہ اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک تھے، جیسا مصر ہو گیا، الجزائر ہو گیا، تیونس ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، سعودی عرب میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان جن ممالک کا میں نے نام لیا، یہاں پر جو اسلامک موومنٹس تھیں پہلے سے، ان کو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہت بری طرح سے کریش کیا، انہوں نے آپریشنز کیے، ان کو جیلوں میں ڈالا۔ تو اس کے نتیجے میں وہیں سے کچھ لوگوں نے وہاں پر گن اٹھانے کو بہتر سمجھا، یہ میں مصر کی اور ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان میں سے کئی سارے لوگ انہوں نے اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیے، لیبیا میں، الجزائر میں، اور اسی طرح سے مصر میں یہ ہوا۔ تو جب یہ افغانستان میں موومنٹ شروع ہوئی تو پھر وہاں کے جو لوگ تھے، گورنمنٹ زیادہ تر وہاں پر ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے اور امریکن نے مل کے یہ پلان کیا کہ یہ لوگ جو موجود ہیں، جو ہم سے لڑتے تھے، یہ بڑے زبردست قسم کے فائٹر ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہمیں انہیں افغانستان بھیج دینا چاہیے، یہ وہاں رشیا سے لڑتے بھی رہیں گے، مارے بھی جائیں گے، ہمارا بھی کام ہو جائے گا اور ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اس کے تحت پھر ان لوگوں کو وہاں پر موو کیا گیا۔ پاکستان میں پشاور ایک بڑا مرکز بنا، اس وقت جو تھے یہاں پر 80s سے، آپ مڈ 80s سے شروع ہو جائیں اور سینٹرز تھے، ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عبداللہ عزام ایک بڑا نام تھا جو اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے،
اردن کے رہنے والے تھے، بیسکلی فلسطینی تھے، تو وہ وہاں پر جاتے تھے. اسی طرح سعودی عرب سے بہت لوگ آئے. تو یہ سارے وہ لوگ تھے عرب. یہ اس لیے آگے اس میں ایک سوال ہے القاعدہ کے بارے میں کوشچن ہے، تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے. تو یہ لوگ وہاں پر آ گئے اور یہ پھر موومنٹ چلتی رہی اور افغانستان میں ریزسٹنس ہوتی رہی. پھر 1989 میں جب یہ ہوا کہ 88-89 میں سوویت آرمی نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کیا، جب یہ واپس جانے لگے تو افغانستان میں اس وقت 7 بڑی تنظیمیں موجود تھیں جو سوویت یونین کو ریزسٹ کرتی تھیں. اس میں گلبدین حکمتیار، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، عبدالعلی مزاری، عبدالرب رسول سیاف، مولوی یونس خالص، یہ سارے لوگ تھے. ان کی تنظیمیں تھیں چھوٹی بڑی، یہ لوگ وہاں موجود تھیں. افغان فورسز تو شاید مہینہ 15 دن بھی نہیں رکی، لیکن نجیب اللہ اس وقت صدر تھے ڈاکٹر اشرف غنی کی طرح. تو نجیب اللہ نے بڑی ریزسٹنس دکھائی. میرا خیال ہے کوئی 3.5 سال تک وہ یہ جنگ لڑتے رہے مجاہدین کے ساتھ، 88-89 سے لے کے 92 اپریل میں کابل جو ہے وہ دوبارہ اس وقت پہلی بار یعنی مجاہدین کے پاس آیا تھا. اور پھر مجاہدین کے جو گروپس تھے ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں، اور اس وقت اسلام آباد میں پاکستانی گورنمنٹ بہت زیادہ ان ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے. جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمد، وہ انوالو ہوئے. جنرل حمید گل وغیرہ یہ سارے لوگ تھے. ایران اور سعودی عرب کی آفیشلز تھے، وہ لوگ ہوئے. کابل میں مذاکرات ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے، مکہ میں جا کر ہوئے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ہوا یہ کہ لوگ آپس میں لڑتے ہی رہے اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ کابل میں نقصان ہوا اور ارد گرد افغانستان کے علاقوں میں. 92 سے لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ جو آپس کی جنگ تھی یہ 95-96 تک ایسی ہوتی رہی. ایسے میں 94 میں کندہار سے یہ طالبان کی موومنٹ اٹھی. ملا عمر اس کے سربراہ تھے، اور ملا عمر نے جو اپنا اس حوالے سے انہوں نے بتایا اور جو ان کی سورسز سے ہم نے پڑھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 94 میں ہوا یہ تھا کہ کابل میں، کندہار میں، تقریباً ہر جگہ پہ وار لارڈز موجود تھے، اور وہ اپنے سب لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، اور وہ اپنی یعنی ہر تھوڑے عرصے علاقے کے بعد ایریے پہ ہر ایک کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوتی تھی. تو انہوں نے بولا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے ایریے کو کلیئر کریں گے ان سے. تو ملا عمر بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی یہ موومنٹ شروع کی تو وہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے انہوں نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور اب میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو سب نے ان کو منع کر دیا. اس کے بعد وہ ایک اور کندھار میں ہی کسی دوسرے مدرسے چلے گئے، تو وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ایگری کیا انہوں نے. تو تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 30+ لوگ تھے جو ان کے ساتھ پہلے دن سے ان کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں کام کرنا شروع کیا. جو وہاں کی چیک پوسٹ تھی اس کو جب ختم کیا تو لوگ تو بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے ان کو ویلکم کیا. تو اس کے بعد کندھار میں بتدریج یہ گریجولی ان کی موومنٹ آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ کندھار سے آہستہ آہستہ لوگ آ کر ان سے ملتے رہے. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہاں پر جو مجاہدین کے گروپس تھے ان کی لڑائیوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے. یعنی آپ سوچ ہی سکتے ہیں، آپ نے کراچی میں دیکھا ہوگا 10-12 سال پہلے جب علاقے ڈسٹریبیوٹ تھے، کوئی ایریا MTM کا تھا، کوئی لیاری گینگ وار کا تھا، کوئی ANP کا تھا، تو لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے. تو اس سے بہت زیادہ برا حال وہاں پر افغانستان میں تھا. تو یہ علاقے جب کلیئر ہونے لگے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے لگی، لوگوں نے انہیں ویلکم کہا. اسی زمانے میں پاکستان نے بھی انہیں ویلکم کیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. یعنی جب پہلی بار گلبدین حکمتیار وغیرہ آئے تھے تب بھی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور جب دوسری بار یہ لوگ آئے طالبان تو تب بھی بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی. جنرل نصیر اللہ بابر جو کراچی آپریشن کرتے رہے، وہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا طالبان ہمارے بچے ہیں، یعنی انہوں نے بولا یہ ہمارے لوگ ہیں. تو اس طرح پاکستان نے اس وقت ان کی مدد کرنا شروع کی. ان کے بارے میں اس وقت ایک پرسیپشن یہ تھا کہ جو یہ طالبان ہیں بیسکلی یہ امریکنز لوگ ہیں، امریکہ نے ان کو کھڑا کیا ہے مجاہدین گروپس کو کمزور کرنے میں. اس پہ بات ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے مدد بھی ہو، کیونکہ اس وقت ان مجاہدین گروپس میں حکمتیار کے حوالے سے ویسٹ کو اور امریکہ کو بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں. بہرحال خیر، اس کے بعد پھر 1996 ستمبر 2 ستمبر کو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا. اور پھر اس سے پہلے
ان کی جو ناردرن الائنس ہے وہ اس سے لڑائی ہوتی رہی، گلبدین حکمت یار سے ہوتی رہی، اور حکمت یار 1996 میں حکمت یار پھر ایران چلے گئے اور 2001 تک پھر وہیں پہ رہے۔ اچھا، پاکستان، اس میں ایک سوال ہے کہ 8 اکتوبر 2001 سے پہلے افغانستان کا کیا کردار تھا، پاکستان کا افغانستان میں؟ جب طالبان کی گورنمنٹ قائم ہو گئی تو ان کے 3 لوگوں سے سفارتی تعلقات تھے، پاکستان سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے۔ یعنی افغان گورنمنٹ کے اس وقت جتنے بھی کوئی امریکہ سے، یورپ سے یا کسی سے کوئی ان کا ریلیشن تھا تو وہ تھرو پاکستان تھا، یو اے ای اور سعودی عرب، ٹھیک ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے اس سلسلے میں۔ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور یعنی وہ رول اس حد تک تھا کہ وہاں پر اس طرح کے ٹریننگ سینٹرز بنے ہوئے تھے پاکستان تنظیموں کے، جو یہاں سے پھر کشمیر جاتے تھے۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو میں یہی بتاؤں کہ افغانستان میں سب سے پہلے کشمیریوں کے لیے ٹریننگ کیمپس بنے تھے 1991 90s میں ہی بن گئے تھے۔ تو بہت سارے کشمیری ایسے تھے جو وہاں افغانستان میں آ کے ٹریننگ لے کر پھر اس کے بعد کشمیر جاتے تھے، اور اس کے بعد کشمیر میں مظفر آباد اور ارد گرد کے علاقوں میں پھر ان کے اپنے ٹریننگ کیمپس بھی بنے۔ تو پاکستان کا پورا رول تھا، وہ افغان گورنمنٹ کو، طالبان کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان میں پرسیپشن تھا، بات یہ کی جاتی تھی کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے، تو اس تاثر اور پرسیپشن کے ساتھ ہم لوگ افغانستان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کون تھے اور یہ لوگ کیوں افغانستان میں امریکہ کو لانا چاہتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو عرب تھے وہ تو بیسیکلی 80s میں ہی افغانستان میں آ چکے تھے، اور وہاں پر آنے والے جو عرب تھے وہ پولیٹیکلی 2-3 باتیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پوری دنیا میں اسلامی خلافت لانی ہے۔ دوسرا، وہ یہ کہتے تھے کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ہم اسرائیل کے خلاف ایک ریزسٹنس کریں گے اور فلسطین کو ہم آزاد کرائیں گے۔ اور تیسری بات، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کی ذمہ داری یو این پر یا یو ایس اے پر عائد ہوتی ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ mid-80s سے ہی وہاں پر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اسامہ بن لادن افغانستان میں ہی تھے 1991 میں۔ وہاں سے جب یہ مجاہدین کے گروپس آپس میں لڑ رہے تھے تو جتنے بھی عرب گروپس وہاں پر موجود تھے، صرف ایک اسامہ کا گروپ نہیں تھا، وہاں کئی ایک گروپ موجود تھے، تو عربوں کی بہت بڑی تعداد اس جنگ سے دور رہی۔ یعنی جو مجاہدین گروپس آپس میں لڑ رہے تھے اس میں عرب دنیا سے آنے والے جو لوگ تھے ان کی بڑی تعداد اس میں شامل نہیں تھی، یعنی مور دین 90% لوگ جو تھے اس جنگ سے دور رہے۔ یہ لوگ پشاور آ گئے، یا اگر یہ وہاں پر رہتے بھی تھے تو یہ اس جنگ کا حصہ نہیں تھے، اور پھر اسامہ بن لادن واپس سعودی عرب چلے گئے۔ 90 یا 91 میں کویت پر حملہ کیا صدام حسین نے، اور عراق حملے کے بعد وہاں صورتحال بہت عجیب سی ہو گئی، اور یہ لگنے لگا تھا کہ صدام حسین اس کے بعد اگلا مرحلہ سعودی عرب کا ہوگا۔ تو شاہ فہد اس وقت کنگ تھے، تو کنگ فہد نے اس وقت یہ بات کی کہ ہم یہاں پر امریکن فورسز کو بلائیں گے جو سعودی عرب آ کر ہماری حفاظت کریں گی۔ اسامہ بن لادن کی فیملی کے، یا اسامہ بن لادن کے وہاں کی رائل فیملی سے پرانے تعلقات تھے۔ بن لادن گروپ ایک بڑا گروپ تھا، اسامہ بن لادن کے جو والد تھے وہ بھی وہاں کی رائل فیملی سے بہت کلوز تھے۔ تو اسامہ بن لادن نے کنگ فہد کو میسیج دیا، یا میٹنگ ہوئی ان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو امریکن فورسز بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے اتنے ٹریننگ کیے ہوئے لوگ موجود ہیں، اگر صدام حسین یا عراق کی آرمی یہاں آتی ہے تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ کنگ فہد نے یہ بات نہیں مانی، اور امریکنز کو انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ سعودی عرب آ کر وہاں پر اپنا ہماری حفاظت کا وہ سنبھال لیں۔ ان اختلافات کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسامہ بن لادن نے موو کیا سوڈان کی جانب۔ سوڈان میں عمر بشیر الحسن جو وہاں کے ڈکٹیٹر تھے، اور وہ اسلامی موومنٹس کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے تھے۔ پچھلے ہی دنوں ان کو میرا خیال ہے شاید 6 مہینے سال ہوا ہے کہ ان کو وہاں کی حکومت سے اتارا ہے، موومنٹ چلی، اور آج کل وہ قید ہیں، بند ہیں۔ تو انہوں نے اسامہ بن لادن کو وہاں پر رکھا، لیکن کچھ عرصہ وہاں رکھنے کے بعد پھر سوڈان پر بھی پابندیاں لگ گئیں، اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ نے اعتراضات کیے،
تو وہاں سے اسامہ بن لادن نے دوبارہ سفر شروع کیا، سوڈان سے وہ جلال آباد افغانستان پہنچے۔ یہ بات ہے 95 یا 96 کی۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جب طالبان بھی مجاہدین گروپ سے لڑ رہے تھے تو عرب یا اسامہ بن لادن اس جنگ میں بھی شامل نہیں تھے۔ جب 96 میں طالبان نے کابل لے لیا تو اس کے بعد اسامہ بن لادن نے ملا عمر کی بیعت اختیار کر لی، اور اپنے سارے جو عرب تھے، گروپ تھا، وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے طالبان چاہے ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ 96 کے بعد کے عرصے میں 2001 تک پھر القاعدہ نے طالبان کے ساتھ مل کر ناردرن الائنس کے خلاف جنگ لڑی۔ ناردرن الائنس میں کون لوگ تھے؟ بیسکلی یہ ایک الائنس تھا ان لوگوں کا جو مجاہدین گروپس اس میں شامل تھے، حکمت یار کے علاوہ۔ حکمت یار میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس وقت ہی 96 میں ہی وہ تہران چلے گئے تھے ایران میں۔ ناردرن الائنس میں رشید دوستم، احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی، استاد عبدالعلی مزاری، استاد محقق، استاد عطا نور، یہ سارے وار لارڈس تھے، ان کے گروپس ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں پر مشتمل ناردرن الائنس بنا، اور اس کو ایران کی بھی حمایت حاصل تھی، اس کو انڈیا کی بھی حمایت حاصل تھی، اور فرانس کی حمایت حاصل تھی، اور امریکنز کی بھی حمایت حاصل تھی۔ دوسری طرف طالبان تھے جن کی حمایت پاکستان کر رہا تھا، سعودی عرب کر رہا تھا، اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے ان کی حمایت ہو رہی تھی۔ اس دوران ہوا یہ کہ اچھا میری کچھ باتیں، یہ اب تو تھوڑی سی ہسٹری پر آ رہے تھے، شاید کچھ باتیں میری پاپولر نیریٹو سے مختلف ہوں، آپ کو ٹھیک لگیں تو صحیح ہے، نہ لگیں تو بھی صحیح ہے۔ ہمارے ایک بڑا نیریٹو ہے اور اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا ہے، بات کی گئی ہے کہ وہ 9/11 اصل میں کوئی یہودیوں کی سازش تھی۔ ہم ہر چیز میں سازش ڈھونڈ لیتے ہیں، تو سازش نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کو پتہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے پتہ نہ بھی ہو۔ اب امریکہ خدا تو نہیں ہے، ہم نے بنا لیا، ایک الگ بات ہے۔ بیسکلی یہ اسامہ بن لادن کا پلان تھا، اور اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ یہ خالد شیخ محمد کا پلان تھا۔ خالد شیخ محمد بیسکلی پاکستانی ہیں، لیکن کویت میں ان کی پیدائش ہوئی، بلوچ ہیں اور وہیں پلے بڑھے۔ 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ایک اٹیک ہوا تھا، یہ یوسف رمزی نے کیا تھا، اور یہ یوسف رمزی خالد شیخ محمد کا بھانجا یا بھتیجا تھا۔ اور خالد شیخ محمد کو، یوسف رمزی کو 95 میں پھر اسلام آباد سے، اسلام آباد سے ہی میرا خیال ہے وہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا، اور خالد شیخ محمد جو اس حملے میں وہ یعنی اس گرفتاری میں وہ بچ گیا تھا، اس ریڈ میں وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ تو یہ خالد شیخ محمد کا پلان تھا کہ ہم طیارے ہائی جیک کریں گے اور کچھ طیاروں سے حملہ کریں گے، اور ایک طیارہ لے کر میں واشنگٹن ڈی سی یا کسی بھی ایئرپورٹ پہ اتر کے وہاں میں ایک اسپیچ دوں گا کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ تو یہ منصوبہ جب اس کو اسامہ بن لادن کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے حوالے سے جو القاعدہ کی شورا تھی اس میں اختلافات تھے، یعنی سب لوگ اس پہ ایگری نہیں تھے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں بے گناہ لوگ بھی بہت سے مریں گے۔ لیکن فائنلی ڈسکشن کے بعد اس کی اپروول دے دی گئی، اور پھر اس پلان میں یعنی بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ تھا، اور ملا عمر اور طالبان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے، وہ تو اپنی سادگی میں استعمال ہو گئے۔ طالبان کا پہلے دن سے کبھی کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں تھا، انہوں نے وہ سادہ تو تھے لیکن ہوشیار بھی تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ورڈ یوز کیا ہمیشہ کہ ہم امارت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکلی خلافت اور امارت میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی خلافت کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کو اوبے کرنا ضروری ہے، جس طرح وہ ISIS نے اپنی ایک خلافت بنائی اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ لیکن امارت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امارت اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو وہ ضروری نہیں ہے، جیسے آپ پاکستان میں مثال لے لیں، سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے ان کی امارت تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ان کی امارت تسلیم کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتے ہیں۔ تو یہی وہ ٹیکنیکلی فرق ہے جو امارت اور خلافت میں۔ تو انہوں نے امارت بنائی تھی، امارت اسلامیہ وہ کہتے ہیں، تو امارت آپ اس کی بیعت کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اسامہ بن لادن کا پلان بیسکلی یہ تھا کہ ہم امریکہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن ہم ان کو یہاں لا سکتے ہیں، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر احتجاج کے طور پر ہم امریکنز کو
جو کچھ وہ کرتا رہا ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ ہم یہاں لانے میں کامیاب رہیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک ایسی لڑائی ہوگی جس میں امریکنز کا جانی نقصان بھی ہوگا، ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ شکست کھائیں گے اور امریکنز کمزور ہوں گے۔ تو جو مسلم ورلڈ میں جتنے وہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی گورنمنٹس موجود ہیں جن کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ بیسیکلی پلان تھا اسامہ بن لادن کا۔ تو وہ یہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی اس کے فوراً 1 مہینے کے بعد امریکہ نے پھر افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کا کردار، میرا خیال ہے وہ کردار سب کے سامنے ہی ہے۔ پھر سب سے پہلے پاکستان ہو گیا، سب سے پہلے سعودی عرب ہو گیا، سب نے اپنی اپنی جان بچائی، سب نے بلکہ سہولت کاری کی وہ پیشکشیں شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان نے، ہمارے مشرف صاحب نے باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی کہ ہم نے کتنے لوگ گرفتار کر کے دیے، ہمیں کتنے پیسے ملے، ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے جتنے مسلم ممالک تھے تقریباً وہ اس جنگ میں بہرحال انوالو ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے ملک میں جو ایسے لوگ تھے وہ گرفتار کر کے امریکنز کے حوالے کیے۔ طالبان اور القاعدہ کا کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ 1996 میں اسامہ بن لادن افغانستان اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے ملا عمر کی بیعت کر لی، اور پھر یہ افغان طالبان کے ایک پارٹ بن گئے۔ لیکن اسی دوران انہوں نے پلان کر کے یہ 9/11 کا کیا۔ اس 9/11 کے واقعے کے بارے میں ملا عمر یا افغان طالبان کو بالکل نہیں پتہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں۔ اچھا، یہ احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی وغیرہ، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ تمام لوگ وہ تھے جو مجاہدین تھے، جو اسلامی تحریکوں سے وابستہ تھے۔ انہوں نے شروع کی تھی اسلامی تحریک افغانستان میں، لیکن ان کے حکمتیار کے ساتھ بھی اختلافات تھے، اور پھر بعد میں جب طالبان بنے تو یہ ان کے بھی خلاف ہو گئے، اور جب امریکنز آ گئے تو یہ تمام لوگ اس گورنمنٹ میں شامل ہو گئے جو کہ امریکن نے وہاں پر قائم کی تھی۔ حامد کرزئی کی حکومت میں بھی یہ لوگ رہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی کی گورنمنٹ کا بھی حصہ رہے۔ اب بھی طالبان نے ان سب کو آفر کیا ہے کہ آپ لوگ افغانستان آ کر اپنا یہاں ہماری حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہاں کام کر سکتے ہیں۔ طالبان نے پہاڑوں سے جوابی لڑائی کب شروع کی؟ 2001 کے بعد جب وہاں سے کابل سمیت تمام بڑے شہر طالبان سے لے لیے گئے تو پھر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو اس وقت وقتی طور پر 2-3 سال کے لیے طالبان موومنٹ جو تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے۔ تو پہلی بار جو وہ جگہیں پناہ کی تلاش میں نکلے تو وہ ہمارے یہ جو قبائلی پٹی تھی سابق، اب تو وہ کے پی کا حصہ ہے، وزیرستان میں ایک بڑی تعداد پہنچی، اور وہاں کے محسود قبائل نے ان کو اپنے ہاں جگہ دی۔ 2004 میں پھر یہ ہوا کہ ملا عمر نے وہاں سے نکلنے کے بعد قندھار کے قریب ہی انہوں نے ایک زابل شہر میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنی موومنٹ کی دوبارہ سے اس کی اپ گریڈ کیا، اس میں نئے لوگ شامل کیے، اس کے مختلف کمیشنز بنائے۔ آپ اس کمیشن کو آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں جیسے ہمارے ہاں وزارتیں ہوتی ہیں، تو وہ مختلف کمیشن بنائے، جس میں خودکش حملوں کا کمیشن تھا، جس میں لوگوں کو جیلوں سے نکالنے کا تھا، جس میں اسلحے کا تھا، یعنی جنگ کا اور میڈیا کا کمیشن تھا۔ وہ سارے لوگ بنے اور اس طرح سے وہاں کام ہونا شروع ہوا۔ 2004 میں افغان طالبان کی جو موومنٹ تھی وہ دوبارہ سے گیدر ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جب دوبارہ ان کی موومنٹ مضبوط ہونا شروع ہوئی تو پھر 2004-05 میں انہوں نے منظم ہو کے دوبارہ حملے کرنا شروع کر دیے، اور اس میں انہیں ہمارے جو قبائلی پٹی ہے وہاں سے بھی لوگوں کی ہیلپ حاصل تھی۔ اور تقریباً 2008 اور 2009 یہ پہلی بار تھا جب امریکن نے ریئلائز کیا کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم صرف نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو 2008 اور 2009 میں پہلی بار انہوں نے امریکنز نے مذاکرات کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی تھی، اور 2010 یا 2011 میں امریکنز نے طالبان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر اپنے مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ملا عمر تک جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اپنی شورا کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اس کا اپروول دیا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے طے کیا کہ ہمارا آفس ایک تو ہمیں کھولنے کی اجازت دی جائے، اور ہمارا آفس ایسے ملک میں ہو جو ہمارے خلاف جنگ میں براہ راست حصہ نہ ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ آفس قطر میں کھولا گیا جو افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس تھا،
2010 2011 میں پھر وہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا آفس بن گیا تھا، اور اس قطر آفس کے ذریعے پھر امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جن مذاکرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچانک ہو گئے، اچانک امریکہ چلا گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہوا ہے، اس میں کم از کم بھی 10 سے 12 سال لگے۔ اب اگر 10 سے 12 سال کے حوالے سے لوگوں کے پاس پلاننگ نہیں تھی، افغان گورنمنٹ کے پاس پلاننگ نہیں تھی، یا کسی اور کے پاس نہیں تھی، تو اس میں نہ امریکن کا کوئی بہت بڑا قصور ہے اور نہ ہی طالبان کا۔ وہ سب بتا چکے تھے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا طالبان نے سپر پاور امریکہ کو پولیٹیکل اور جنگی حکمت عملی میں شکست دے دی تھی؟ دیکھیے، جنگی حکمت عملی میں تو شکست ہوئی ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں، وہ ان کے جو جنرلز یہاں پر رہ چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہرحال نقصان ہوا ہے، اور پھر اس کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا۔ جتنے پیسے وہ اپنے ایک فوجی پہ لگاتے تھے اس کی نسبت جو ایک عام طالبان کا فوجی ہوتا تھا اس کے اوپر تو وہ پیسے نہیں لگتے تھے۔ میرا خیال ہے ان کی وہ جو کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس کا وہ اعتراف اب کرتے بھی ہیں۔ سیاسی حکمت عملی کے امریکہ دیکھیں سپر پاور ہے، میرا خیال ہے حکمت جنگی اعتبار سے تو شکست ہوئی ہے، لیکن امریکہ بہرحال اب بھی موجود ہے، اس کا سوویت یونین والا حال تو بہرحال نہیں ہوا کہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو اکانومی کو بہرحال وہ کسی نہ کسی درجے میں ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ان کی ایک ناک تو کٹی ہے عالمی سطح پر، ان کی یعنی ایک چودراہٹ کو بہرحال ایک دھچکا لگا ہے کہ وہ ایک ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور مذاکرات کا تو ہمیشہ سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ برابر کے جو فریق ہوتے ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، کبھی کسی کمزور آدمی سے تو دنیا میں کسی نے مذاکرات نہیں کیے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اسرائیل فلسطینیوں سے کر لیتا مذاکرات، ابھی تک نہیں کیے انہوں نے۔ سیاسی حکمت عملی میں اب شاید محسوس ہو رہا ہے کہ جو طالبان کی جو پروگریس نظر آئی ہے افغانستان حاصل کرنے کے بعد وہ بہت بہتر ہے۔ یہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ وہاں پر اگر کسی نے کابل ٹیک اوور کیا اور اس طرح کا خون نہیں بہا، یعنی ہلاکتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن جو افغانستان کی تاریخ ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں افغان، تو وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر خون نہیں بہا اور انہوں نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی ہے۔ امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے لیے اس جنگ کا کیا سبق ہے؟ جنگ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنگ کی کبھی تمنا اور آرزو نہ کرو، لیکن اگر جنگ آ جائے تو پھر استقامت کے ساتھ اس کا وہ کرو۔ تو جنگ کسی کی خواہش تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ پر مسلط کر دی جائے تو پھر میرا خیال ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ اس نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی؟ اچھا، یہ جنرل حمید گل صاحب کہتے ہیں یہ بات، اب وہ انتقال کر گئے، ان کا کوئی چاہنے والا بتائے پھر ہندوستان کی مدد سے کب ہندوستان کو شکست دے رہے ہیں آپ؟ یہ ایک عجیب طرح کا نیریٹو بنا دیا کہ ہم نے شکست دے دی، یعنی ہم نے وہ پہلے اٹھا کے لوگ بیچے، عبدالسلام ضعیف بیچارے کو یعنی کپڑے اتار کے ہم نے امریکہ کے حوالے کیا، کیا کیا نہیں کیا، کتابیں ہم لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہم 5 سال پہلے ہم لوگوں کو بتا رہے تھے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، پوری دنیا کو ہم کہہ رہے تھے ہم جو ہے نا ہم طالبان کو مار رہے ہیں، ہم القاعدہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج اچانک سے ہمیں پتہ چلا نہیں بھائی ہم اصل میں امریکہ کو مار رہے تھے، اب ہم وہ کہتے ہیں دیکھ جو ہے وہ اسلام آباد اتاری ہے ہم لوگوں نے۔ بہرحال خیر، تو پاکستان نے دیکھیں میکسیمم کیا کیا ہے، کیا پاکستان کی اکانومی اتنی اچھی، پاکستان نے کیا ان کو طالبان کو غوری ابدالی اور وہ کیا غزنوی میزائل دے دیے تھے، یہ جیٹ بھیج دیے تھے، ہم نے کیا کیا ہے؟ بس اتنا ہی کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی، وہ کچھ لوگ آ کے یہاں رہتے تھے، وہ چونکہ افغان ریفیوجیز کا ان کو اسٹیٹس تو بہرحال حاصل ہے، اب اس دوران کوئی اگر رہتا رہا ہو تو یہ تو اس طرح سے وہ ایران میں بھی رہتے تھے تو تعلقات تو ان کے سب سے تھے۔ ہم نے بس یہ کہ گرفتار نہیں کیا، اور بلکہ گرفتاریاں کی بھی ہیں، بالکل ایسا بھی نہیں ہے۔ استاد یاسر گرفتاری ہوئی اور پاکستان کی حراست میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح افغان طالبان کے ایک بڑے وزیر تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ان کے ڈیفنس منسٹر تھے، ملا عبید اللہ اخن، وہ گرفتار ہوئے اور ان کی بھی ہمارے یہاں حراست کے دوران انتقال ہوا۔ اور اسی طرح سے جو ملا عبدالغنی برادر ہیں، وہ جو اب وہاں بڑا ان کا نام آ رہا ہے، پولیٹیکل ہیڈ ہے، وہ ہمارے یہاں بڑے لمبے عرصے تک گرفتار رہے، تو گرفتاریاں بھی چلتی رہیں، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اصل میں ملیٹنسی ایک بڑا پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے، یہاں چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی ہیں کہ آپ حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ کشمیر لے لیں، پھر امریکہ کو شکست مان لیں گے، آپ نے دے دی ہے، اپنی چیز لے لیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ افغانوں نے کیا۔
طالبان کا نیا نظام کیا ہوگا؟ یورپی مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان اپنی چیزیں خفیہ رکھ رہے ہیں، ان کی زبان میٹھی ہے لیکن کام شریعت کا نفاذ ہے۔ دیکھیے طالبان تو وہی ہیں، وہ تو نہیں بدلیں، لیکن انہوں نے اپنے رویے اور اپنی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں وہ لے کر آئیں۔ وہ آج بھی میں ان کے وحید اللہ ہاشمی جو ان کے ایک لیڈر ہیں ان کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہم کوئی جمہوریت تو نہیں لا رہے ہیں، ہم اپنے جو شریعہ لاء ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ایران میں ایک موجود ہے سپریم لیڈر کا کانسیپٹ ہے، جمہوریت تو ایران میں بھی پوری ایک طرح کی موجود ہی ہے، لیکن وہ ایک کنٹرول سی جمہوریت ہے، اور اصل وہاں پر جو اختیار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سپریم لیڈر کو ہوتا ہے یا پھر پاسداران انقلاب کو ہوتا ہے۔ تو کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرح کی ایک شکل بننے جائے گی جس میں سپریم لیڈر طالبان کے جو امیر المومنین ہوں گے وہی ہوں گے، اور پھر وہ کسی کو نائب صدر یا کوئی بھی وہ انہوں نے ورڈ یوز کیا رئیس الوزراء کا، وزیر اعظم آپ کہہ لیں آسان الفاظ میں، تو اس طرح کا کوئی وہ اپائنٹ کر دیں گے جو ان چیزوں کو لے کر چلائیں گے۔ باقی شریعت انہوں نے وہ کہا ہے کہ یہ ہمارا لاء ہوگا، اس کے مطابق چلیں گے، لیکن بہتر چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے اپنے سب مخالفین کو ساتھ لے کر چلنے، بھائی وہ ہندوستان کے خلاف بھی استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اب یہ تھوڑی ہوگا آپ وہاں سے انڈیا سے جہاز اغوا کر گئے، کھٹمنڈو سے لا کر یہاں آ کے آپ کندھار میں اتار دیں گے، اب ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نہ وہاں پر کوئی ایسا ٹریننگ کیمپ چلے گا جہاں سے کشمیر کے لیے لوگ جائیں گے، اور نہ ہی وہاں سے کچھ ایسا ہوگا کہ وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ آ کر آپ کے یہاں حملہ کریں گے۔ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، یہ ایک الگ سے سوال ہے، اس میں موجود نہیں تھا، شاید آپ لوگ کریں بھی آگے آ کر کہ ٹی ٹی پی اور پھر افغان طالبان کا کیا تعلق ہے۔ یہ ایک بڑا ہمیں بتایا جاتا ہے یار الگ ہے، بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن وہ دونوں ایک لوگ ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، ان کا طور طریقہ ایک ہے۔ وہ افغان طالبان اگر افغانستان میں مصروف تھے تو ٹی ٹی پی یہ کہتی تھی کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ امریکن جنگ میں شامل ہیں، وہ افغانستان پہ انہوں نے حملہ کیا ہے تو وہ موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے جیلوں سے رہا بھی کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ کنڑ پکتیا جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ صوبے ہیں، وہاں پر اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگ کھلے گھوم رہے ہیں بالکل۔ جو انہوں نے افغان فورسز سے چھینی ہوئی گاڑیاں ہیں وہ ان کے پاس بھی ہیں۔ افغان فورسز سے چھینی ہوئی گاڑیاں افغان طالبان کے پاس ہو سکتی ہیں نا، کسی اور گروپ کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ ٹی ٹی پی کے پاس اگر وہ گاڑیاں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ افغان طالبان کے ذریعے ان کے پاس آئی ہیں، تو وہ وہاں موجود رہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شاید ان کو وہ پاکستان کے خلاف کچھ کرنے نہ دیں، کارروائی کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک طرح سے ایک ہی لوگ ہیں۔ لوگ ٹی ٹی پی کو کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کی پراکسی ہے، میرا تو خیال ہے وہ افغان طالبان کی پراکسی ہے۔ وہ اس لیے کہ داعش جب افغانستان میں آئی ننگرہار اور کنڑ صوبے میں، آپ کو پتہ ہے افغان طالبان نے داعش کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی ہے، ان کو مار مار کے انہوں نے نکالا ہے، ان کے لوگ مارے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی ٹی ٹی پی جو ننگرہار میں، کنڑ میں، پکتیا میں موجود ہے، اس کے خلاف کوئی سنگل بلٹ فائر ہی نہیں کی انہوں نے۔ کچھ اختلافات ضرور موجود ہیں، کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب ایک داعش کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کیوں نہیں لڑ رہے؟ تو یہ ایک لوگ ہیں، کچھ ان میں اختلافات ضرور ہیں لیکن وہ ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ چلے اچھا، جہاں تک بھارت کے مفادات متاثر ہونے کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں جو گورنمنٹ موجود تھی حامد کرزئی کی یا ڈاکٹر اشرف غنی کی، اس میں بھارت کے تو بہت اچھے تعلقات تھے، ہمارے لیے وہاں مسئلہ ہی رہا، تو ان کے مفادات تو بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہے ہیں۔ اور مجھے حیرت ایک اس بات پر ہے، میں اس دن انڈیا میڈیا پر بھی میں نے ان سے بولا، میں نے کہا یار آپ اتنا بڑا مہان قسم کا ملک ہیں اور بہت ہوشیار لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ نے اتنے عرصے میں جب پچھلے 10 سال سے پوری دنیا افغان طالبان سے کسی نہ کسی درجے میں رابطوں میں تھی، ان سے بات کر رہی تھی، آپ لوگوں نے ان سے بات ہی کرنا پسند نہیں کیا، آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ جیت سکیں گے، ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوتا، تو ان کا کوئی بہت رابطہ نہیں تھا، ان کو توقع نہیں تھی کہ افغانستان میں صورتحال ایسی بدل جائے گی۔
تو پاکستانی جو سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو خوش بھی اسی بات پہ ہو رہے ہیں کہ وہاں سے انڈیا کا سرور رسوخ کم ہو گیا ہے۔ بلوچستان کی جہاں تک بات ہے، پچھلے دنوں ڈاکٹر اللہ نذر جو بلوچوں کی علیحدگی پسند تحریک ہے جو پاکستان میں بلوچستان میں خصوصاً حملے کرتی ہے، کل بھی ایک حملہ ہوا ہے، تو ڈاکٹر اللہ نذر نے بولا ہے کہ بلوچستان میں تو بلوچ آباد ہیں، اچھا بلوچ افغانستان میں بھی بلوچ رہتے ہیں، تو ڈاکٹر اللہ نذر نے توقع ظاہر کی ہے کہ طالبان وہاں رہنے والے بلوچوں کا خیال کریں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ میرا خیال ہے اگر بلوچ وہاں رہنا چاہیں جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں تو شاید طالبان ان کو بھی کچھ نہ بولیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کو وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ اس عرصے میں ویسے افغانستان میں جو بلوچوں کی موومنٹ تھی اس کے لوگ کم رہ گئے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد ہمارے جو برادر ملک ایران بھی منتقل ہو گئی تھی۔ جب گوادر پی سی پہ حملہ ہوا تو ہمارے وزیر خارجہ نے باقاعدہ کہا کہ حملہ آور ایران سے آئے تھے، تو ایک ان کی بڑی تعداد وہاں پر جا چکی ہے۔ کیا طالبان کی آمد سے پاکستان کی مغربی سرحدیں محفوظ ہوئی ہیں، سی پیک کو لاحق خطرات کم ہوئے ہیں؟ بالکل، سرحد بھی آپ کی بڑی حد تک محفوظ ہوئی ہے، خطرات بھی کم ہوئے ہیں، کیونکہ طالبان خود چائنا کے ساتھ مل کر وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایک بلاکس کی تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رشیا، ایران، پاکستان، چائنا ہمیں ایک طرف نظر آ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، جبکہ امریکہ، یو کے یا انڈیا جو ہے وہ ہمیں دوسری طرف نظر آ رہے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہاں پر صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ جنگ کے لیے کوئی افغان طالبان تیار نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی وہ کشمیر وشمیر لے کر دیں گے، یار وہ کشمیر ہم نہیں لے سکے، وہ کہاں سے لے کے دیں گے؟ وہ 40 سال سے جنگیں لڑتے آ رہے ہیں، ان کو اب اپنی زندگی جی لینے دیں۔ کیا بلوچستان میں دہشت گردی ختم ہوگی؟ بلوچستان کی وہی بات ہے کہ وہ وہاں سے تو کم از کم ان کو آپریٹ کرنے نہیں دیں گے، اور آگے جا کر اگر چونکہ بھارت کا ایک اثر و رسوخ موجود تھا، اس کی کمزوری سے وہ موومنٹ کمزور ہوگی، اور اگر ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ والی موومنٹ تو ختم ہو جائے گی، لیکن پولیٹیکل جو بلوچستان کے معاملات ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ کو حل کرنا ہوں گے، چاہے وہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، چاہے ان کے حقوق کا معاملہ ہو، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ آپ کو بہرحال پورے کرنا ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں خطے کی دیگر طاقتوں کا آگے لاہ عمل کیا ہوگا؟ وہ تو وہی بات آگے دیکھیے، رشیا، پاکستان، ایران، چائنا ایک طرف کھڑے ہیں افغانستان کے ساتھ، تو یہ مل کر چلیں گے تو اگر چیزوں میں بہتری کا امکان ہے، کیونکہ چائنا کی ایک پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا۔ چائنا یہی چاہتا ہے کہ اپنی اکانومی کو اچھا کرے، دیگر لوگوں کو بھی اس کیک میں شامل کرے، اور اکانومی وار کے ذریعے وہ امریکنز کو پیچھے دھکیلیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن دوسری طرف امریکن موجود ہیں، اب ڈیپینڈ اس بات پہ تھا کہ افغانستان میں کتنی کوئی ایسی فورس پیدا ہوتی ہے جو طالبان کو ریزسٹنس کرنے پہ آمادہ ہو۔ جس طرح پنشیر میں جا کر انہوں نے امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے بات کی، لیکن ان کی وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتنی صلاحیتوں کو یہ جنگ لڑ سکیں۔ تو اگر امریکنز یا دیگر ویسٹ کنٹریز ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک پرامن افغانستان ہمیں نظر آ رہا ہے، اور افغانستان میں امن کا مطلب یہ ہے کہ پورے ریجن پر اس کے اثرات پڑنے جا رہے ہیں، تو وہ پھر سب کے لیے بہتر ہے۔ جب آپ جنگ سے امن کی طرف آتے ہیں تو اس میں تو سب کی بھلائی ہے، اس میں ایران کا بھی بھلا ہے، افغانستان کا بھی بھلا ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور اگر ہندوستان عقل کے ناخن لے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن جب تک وہاں پر مودی صاحب موجود ہیں اور تو توقع کم ہے، لیکن آگے جا کر ان کو بھی فائنلی ان کو طالبان سے بھی بات کرنا ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ بھی کشمیر کے معاملے کو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچانا ہوگا۔ تو یہاں کے سوالات مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو۔ بھائی سوالات کے پہلے اگر آپ جیل کے اپنے کچھ پیام بتا دیں۔ دیکھیں، جیل تو اچھی چیز نہیں ہے، بالکل اچھی چیز نہیں ہے، اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کو 1 مہینے کی جیل ضرور کاٹنی چاہیے۔ یعنی یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جن چیزوں پر ہم بہت زیادہ ہم بطور انسان ہمارے شکوے گلے یہی ہوتے ہیں نا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں وہاں پہنچ جاتا۔ تو جیل جا کر آپ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا، کسی بھی قیمت پہ میں نکل جاؤں۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بھائی ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ تو بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، آپ رہ لیں 8 سال، آپ رہ لیں 10 سال، آپ
3 گھنٹے آپ کو کسی کمرے میں کوئی بند کر دے اور اس کے بعد آپ کو اس کی مرضی کے مطابق کھانا کھانا ہو، اگلی کی مرضی کے مطابق آپ کو واش روم استعمال کرنا ہو، اگلی کی مرضی پر آپ نے نہانا ہو، اگلی کی مرضی کے مطابق آپ نے سونا جاگنا ہو، تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا جیل کسے کہتے ہیں۔ تو وہ اس لحاظ سے ایک اچھی جگہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرنا ہے تو کسی نہ کسی طرح جائے گی، 1 مہینہ گزار لیں، اس کے بعد آپ کی ایسی اوور ہالنگ ہوگی 10 سال تک آپ انسان رہیں گے۔ بلکہ اس میں افغانستان کی جیل میں ایک لطیفہ بڑا مشہور تھا، وہاں قیدی سناتے تھے کہ ایک آدمی کلاشنکوف نے کندھے پہ ٹانگی ہوئی تھی، اس کا کسی سے جھگڑا ہوا تو جو نہتہ آدمی تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اس کو مارا، اور اس کے بعد جس کے پاس گن تھی وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ پہنچا اپنے قبیلے، لوگوں نے بولا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تم کیسے پشتون ہو، تمہارے پاس بندوق تھی تم بھاگ گئے، تم مار دیتے اس کو۔ اس نے بولا یار میں 5 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں، اس نے جیل نہیں دیکھی ہوئی۔ تو جیل ایک بڑی مشکل جگہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکلوں۔ نہ آپ اپنی پسند کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ آپ سو سکتے ہیں، نہ آپ جاگ سکتے ہیں، یعنی کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اپنے طور پہ ذرا گھر میں، یہ جو لوگ کووڈ میں 15 دن جن کو بند ہونا پڑ جائے، وہ جب ان کے میں قصے پڑھ رہا تھا تو وہی لگ رہا تھا پتہ نہیں کہا گوانتانامو بے سے آئے 15 دن کے بعد، نہ ہم اکیلے کمرے میں تھے، نیٹ تھا اور تنگ آ گئے تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے۔ تو خیر میں تو وہاں پر میں ٹی ٹی پی کے انٹرویوز کرنے پہنچا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں میں گرفتار ہو کے جیل چلا گیا۔ 15 دن مجھے این ڈی ایس نے اپنے پاس رکھا، وہ اس سیل میں رکھا جہاں لاپتہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو 15 دن تک میں لاپتہ تھا۔ ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے 8x4 کا، یعنی آپ دونوں ہاتھ پھیلا دیں تو آپ کے اس دیوار سے لگیں۔ تو وہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کا جو 1 سیکنڈ ہوتا ہے نا، وہ 1 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ وہاں 1 دن کے برابر ہوتا ہے، اور 1 دن وہاں کے 1 ہفتے کے برابر ہوتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 مہینے کے برابر ہوتا ہے، اور مہینہ جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں کہ وہ کتنی مشکل جگہ ہوگی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہمت دیتا ہے، میں چلا گیا تھا، جیل آ ہی گیا تھا، تو میں نے اس کو یہ سوچا کہ ایک تو میں آیا ہوں اپنی غلطی سے، یعنی مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ کروں، چونکہ میں نے کیا خود ہے تو مجھے بھگتنا بھی خود ہوگا۔ اور دوسرا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ چونکہ میں صحافی ہوں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، تو وہ اللہ نے کیا، وہ راستہ نکل آیا۔ میرے معاملے میں بہت سارے لوگ آئے، پاکستان سے بہت سارے صحافی، پاکستان کی گورنمنٹ، انٹرنیشنلی لوگ اس میں انوالو ہوئے۔ ملالہ یوسفزئی میرے معاملے میں آئیں، اور فائنلی میں اس کے بعد رہا ہو گیا۔ تو وہاں میں نے جو کیا کام وہ یہ کیا کہ جیل میں تو میں وہاں بند ہو گیا تھا، لیکن ایک نوٹ بک کا انتظام ہو گیا تھا۔ پھر میں نے وہاں کے سارے جیل کے جو میرے جو بھی آپ کہہ لیں ایکسپیرینس تھا، اس کو میں نے اس پہ لکھنا شروع کیا۔ وہاں پر لوگ موجود تھے، ٹی ٹی پی کے، افغان طالبان کے، القاعدہ کے، ایون کہ وہاں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں داعش میں چلے گئے تھے، تو ان سب کے میں نے انٹرویوز کیے۔ عام جو افغان تھے ان کے بھی میں نے انٹرویوز کیے۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے اختلافات کیا ہیں، ان کے عام افغان ہم سے نفرت کیوں کرتا ہے، ہمیں کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خامی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو افغانوں کی غلط ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بہرحال سمجھنے میں مجھے بڑی مدد ملی۔ میں 5 مہینے سے کچھ دن اوپر وہاں پہ رہا جیل میں، تو ان سب چیزوں کو میں نے رائٹ ڈاؤن کیا، اور پھر آ کر اس کو ایک کتاب کی شکل میں لے کر آ گیا۔ تو یہ ہے جیل کی مختصر سی کہانی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ نے چائنا کا ذکر کیا کہ چائنا کسی کی جنگ میں نہیں پڑتا، لیکن چائنا میں پتہ کہ ایسے شنجیانگ میں جو یوگے مسلم تھے وہاں بدترین قسم کا ٹارچر ہوا ہے۔ طالبان ظاہر ہے اگر امارات بھی ہو تو ہے تو اسلامی کیا کرنا، تو اس کو ان کا کیا موقف ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے بیورن ڈیزائن کا بھی ذکر کیا، بیورن ڈیزائن کسی کو انگریزوں میں پوچھی ہوئی تھی، تو کیا اب وقت یہ نہیں آ گیا کہ جو 2 اسلامی برادر ممالک ہیں تو اسلام کے اس پہ ڈیزائن کو ہٹائیں، کب تک آپ اس کو انگریز کے صوبے کو ساتھ ساتھ لے کے گھومتے رہیں؟ اس پر تھوڑی وضاحت کر دیں گے تو۔ اچھا جہاں تک چائنا، ٹھیک ہے، چائنا کی بات کی نا، میں ذاتی طور پر میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سنکیانگ میں اچھا تو نہیں ہو رہا کچھ نا، جتنے پانی وہاں پر۔ بہرحال اگر ہم یورپین پروپیگنڈا یا ویسٹ کا، امریکہ کا پروپیگنڈا ایک طرف بھی کر دیں تو رجب طیب اردگان کیوں بات کرتے ہیں چائنا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ؟ وہ تو غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے نا۔ تو بہرحال زیادتی تو ہے وہاں پر۔ اب اس کے اوپر
آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ ہم فلسطین پہ، کشمیر پہ، افغانستان کے مسلمانوں پہ تو بات کر لیتے ہیں، سنکیام پہ نہیں کر پاتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سی پیک ہے اور پھر وہ ہمارے تعلقات ہیں، دوستی ہیں. افغان طالبان، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب 2001 میں ان کی گورنمنٹ قائم تھی تو وہاں پر تو ہر جگہ کا گروپ موجود تھا نا. یہ ایسٹ ترکستان، اسلامک موومنٹ آف ایسٹ ترکستان ایک گروپ تھا، وہ وزیرستان میں بھی موجود تھا اور وہ افغانستان میں بھی تھا، اس کے بعد وزیرستان میں آ گیا تھا. تو اس کے خلاف بھی آپریشنز ہوئے. تو اس سے، اور چیچنز بھی وہاں بہت موجود رہے ہیں افغانستان میں. تو اس زمانے میں تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو رکھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ دیکھیں 40 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے. ہمیں اس بات کو بہرحال سمجھنا چاہیے. ہم دوسروں سے جو توقعات لگا کے بیٹھتے ہیں کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، تو کچھ مارجن انہیں بھی دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جس وہ کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کا تو اپنا ملک تباہ و برباد ہے. وہاں کتنے بچے ہیں جو یتیم ہیں، کتنی عورتیں جو بیوہ ہیں، کتنی مائیں جن کے جوان کھو گئے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ مارجن ان کو بھی دیں. وہ اگر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں گے تو پھر شاید آگے جا کر وہ اس پہ بات ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اور کچھ کرنا ممکن نہیں ہے. رجب طیب اردگان کی جانب سے بات ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بات تو کرنی چاہیے نا. ہماری گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے، ہماری اسلامی جماعتوں کو بھی کرنی چاہیے کہ جو وہاں کی بہرحال جو مسائل ہیں ان کو آپ حل کریں. جو غور مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں، یعنی ایک بڑی تعداد غوروں کی ترکی میں بھی رہتی ہے، وہ ترکی النسل لوگ ہیں. تو یورپ اور امریکہ کا پروپیگنڈا ایک طرف بھی کر دیں تو ترکی میں بیٹھ کر جو بات ہو رہی ہے اس کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ نے کی کہ ڈیورنٹ تو انگریزوں کی کھینچی ہوئی لائن تھی. دیکھیں تھوڑا سا میں پس منظر بتا دوں. جب یہ معاہدہ ہوا تھا انگریزوں اور افغانوں کے درمیان، اس وقت نہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی نہ دوسری ہوئی تھی. صورتحال بڑی مختلف تھی دنیا کی. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی جب یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس نے دنیا کا پورا توازن بگاڑ دیا. یورپ پورا تباہ ہو گیا ان جنگوں کے چکر میں. اور آپ کو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی آزادی وہ دینے کے موڈ میں تھے؟ انہوں نے تو نہیں دینی تھی، لیکن جب ان کی صورتحال ہی اتنی خراب ہو گئی، ان کے لیے ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے کتنی خلافت عثمانیہ کے جو عرب کے جو ممالک تھے وہ کتنے حصوں میں انہوں نے تقسیم کیے. اسی طرح سے ہمیں بھی آزادی مل گئی. اب وہ افغان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انگریزوں سے معاہدہ ہوا تھا، تو وہاں میں جیل میں بھی ان سے کہتا تھا کہ یار آپ کا معاہدہ جس سے ہوا تو اس سے بات کرو، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو 47 میں بنے ہیں بھائی، 47 میں، ہم تو نئے نئے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہاں کے جو لوگ تھے پشتون جو تھے کے پی کے، انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کیا تھا. اور پھر میں نے ان سے بولا کہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ ملنا تھا تو یہ ہمارے قبائلی علاقے کیوں نہیں ملے؟ ہمارا جو قبائلی علاقے ہیں، جنوبی شمالی وزیرستان، کرم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، خیبر ایجنسی، ان علاقوں کے لوگ تو اس وقت بھی افغانستان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں یہ آزاد تھے. قائد اعظم کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ ہم آزاد رہیں گے، اور اب آ کر وہ اپنی مرضی سے پاکستان کے پی کا حصہ بنے. تو میرا اپنا خیال بھی یہ ہے، میں ان سے وہ بھی کہتا تھا کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے، تو بھائی دہلی میں بھی ایک زمانے میں افغانوں کی حکومت تھی، پھر وہاں کا بھی دعویٰ کر لیں کہ یار دہلی بھی ہمارا ہے. آپ دہلی کا دعویٰ کرتے نہیں، آ جاتے ہیں اٹک تک. تو یہ ان چیزوں سے افغانوں کو بھی نکلنا ہوگا اور ہمیں بھی نکلنا ہوگا. تاریخ کے اصل میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ اس سے آگے نکلنا چاہیے. میں تو اس سے آگے کی بھی بات کہتا ہوں جو شاید پسند نہ ہے بہت سارے لوگوں کو. میں تو کہتا ہوں آپ کشمیر پہ بھی کوئی بات کر کے جان چھوڑائیں. آپ نہ کشمیر لینے کے موڈ میں، بھائی لینے کا تو ایک ہی طریقہ، آپ اپنی وہاں فورسز اتاریں کشمیر لینے. اچھا اب یہ بات کرو تو لوگ لگتے ہیں یہ کیا بات کر دی، جنگ کریں. تو بھائی آپ کیا پلیٹ میں رکھ کے دے گا انڈیا؟ تو پلیٹ میں رکھ کے اس نے دینا نہیں ہے تو پھر آپ نے جنگ بھی نہیں لڑنی، تو پھر آپ ختم کریں. آپ کے چکر میں کشمیری برباد ہو گئے، 1 لاکھ لوگ مار دیے. یہ ہم دور سے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ وہاں جائیں ان فیملیز کے ساتھ جو ان پہ کیا گزر گئی، نہ آپ ان کی مدد کر پا رہے ہیں، آپ ان کو بس آسرے دے کر کہہ رہے ہیں لڑتے رہو. تو یا تو فورسز اتار کے لے لیں، فورسز نہیں اتار سکتے ہیں تو پھر اس کو مؤخر کریں، معاملے کو سیٹل کریں، اور پھر آگے جا کر اللہ کرے آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ کشمیر کیا زید حامد کی زبان میں پورا ہندوستان لے لیں. میں تھوڑی کوئی اعتراض ہے بھائی. جی اس پورے معاملے میں عافیہ کا جو معاملہ تھا، ڈاکٹر عافیہ کا، وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں، اور پھر ان فیوچر اس کیس کا کیا بنے گا، اگر اس کا کچھ ہوگا یا وہ ایسے چلتا رہے. عافیہ صدیقی کا جتنا ہم نے پڑھا ہے، ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق وہی والی بات آ گئی کہ ضروری نہیں کہ میری ساری باتوں سے آپ لوگ ایگری کریں. عافیہ کا القاعدہ کے ساتھ تعلق تو تھا، لیکن وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں تھی کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ انہوں نے کچھ ملیٹنسی کچھ کی ہو.
وہاں امریکہ میں رہتے ہوئے جو رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا وہاں جو لوگ یو کے یو ایس وغیرہ رہتے ہیں ویسٹمنٹ کو پتہ ہے کہ وہاں ایڈریس کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، ایڈریس جو پوسٹ کوڈ ہوتا ہے تو وہ کوئی ان کا استعمال ہوا تھا۔ اچھا، عافیہ صدیقی کی شادی ہوئی تھی 9/11 کے بعد، ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، تو عمار البلوچی یہ خالد شیخ محمد کے بھانجے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ عمار بلوچی جو ہے وہ بھی گوانتانامو بے میں قید ہے۔ تو تعلق تو تھا ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ جو غزنی والی کہانی ہے نا یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ جو رپورٹس ہیں اس وقت کی آپ رپورٹ دیکھیں، نجیب پیجی مرحوم پریس کلب کے صدر تھے، انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے انتقال سے 2 دن پہلے پریس کلب میں ایک تقریب تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا، اور رپورٹ بھی ہوا تھا کہ یہ گلشن اقبال کراچی سے ان کو اٹھایا گیا تھا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، لیکن اس کے بعد کئی سال تک پتہ نہیں چلا، اور پھر اچانک ہمیں پتہ چلا، امریکن نے بتایا کہ غزنی سے گرفتاری ہوئی ہے، اور یوان ریڈلی نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بگرام کی جیل میں موجود ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ القاعدہ نے بھی کچھ اسی طرح کا دعویٰ کیا کہ وہ وہاں بگرام کی جیل میں موجود ہیں، پھر انہوں نے غزنی سے شہر کی سزا سنا دی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ شاید ہی آئندہ آنے والے دنوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے، یہ میرا خیال ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ اب کچھ رہا نہیں ہے، ان کی جو حالت ہے ذہنی طور پر مینٹلی جتنا ٹارچر ہو چکی ہیں، جو انہوں نے ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد تو وہ زندہ درگور ہیں، اب کیا مطلب ان میں کیا بچا ہوگا کہ ان کو یہ چھوڑ بھی دیں گے تو کیا ہوگا، تو مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے عرصے میں ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہو جائے۔ دوسرا کیا سوال تھا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاک اور امریکہ تعلقات کس طرح جائیں گے؟ اب تک ہم بالکل ان کے ساتھ تھے، اب جو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے اور امریکہ کے بس عجیب ہی تعلقات ہیں، ایسے ہی رہیں گے بس، یہ بس ایک مجبوری کی شادی ہے، بس ایسی چلتی رہے گی، کبھی خوشی کبھی غم، یہ ایسے ہی رہے گا، نہ ہم ان کی ساری باتیں مان سکتے، وہ ہم پہ شک کرتے ہیں، ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں، پھر ہم تعاون بھی کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، ہم ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ہم انہیں برا بھی کہتے ہیں، پھر ہمارے امید گل کہتے ہیں ہم نے ان کی مدد سے ان کو شکست بھی دے دی ہے، تو ایسے رشتے کیسے چلیں گے؟ ایسے ہی چلیں گے نا جیسے یہاں ہوتے ہیں۔ جی، اب جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب طالبان نے جو ہے وہ ٹیک اوور کرنا شروع کیا تھا تو پاکستان کو بالکل حمایت کرا، لیکن ترک جو ہے وہ ترک کے جو ٹویٹرز آ رہے تھے، یا اردوغان نے بھی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا تھا، تو ترک کے ساتھ ان کے کیا معاملات رہیں گے، کیا ریلیشن شپ رہے گی، کیونکہ سارے ملک مسلم ملک حمایت کر رہے ہیں، لیکن ترکی جو ہے وہ ابھی تک ڈاؤٹ فل میں ہے، تو یہ کیا؟ میرا خیال ہے اب تو وہ صورتحال تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، اب تو رجب طیب اردوغان اور طالبان یعنی ان کے درمیان براہ راست تو نہیں لیکن ایک دوسرے کے نمائندوں کے رابطے ہوئے ہیں، اور شاید وہ جو ان کے درمیان چیزیں تھیں وہ دور ہو جائیں۔ خیر اردوغان صاحب ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کی اگر سیکیورٹی ہم سنبھال لیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا اس ایئرپورٹ میں کون سے خزانے۔ میرا خیال ہے امریکنز کو کچھ رجب طیب اردوغان نے کوئی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم رہ کر یہاں کچھ چیزوں کی وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے عادی ہیں، اس نے ہمیں بڑا خراب کیا ہے۔ گرے ایریاز کا مارجن دینا چاہیے، ٹھیک ہے اردوغان نے ارتغل بنائی ہے لیکن کچھ چیزوں میں مارجن دے دیں، اب ٹھیک ہے ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں، آدمی کیا کرے۔ کل تک وہ شام کے لوگوں کو انہوں نے وہ کر رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے، اب انہوں نے اتنی بڑی دیوار بنا دی، سر ٹرمپ نے بنائی تھی ویسی دیوار بنا دی۔ تو وہ جب آپ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں نا، ہم بہت آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں، ہمارا رویہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے، یعنی میں بھی ابھی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، کل کو مجھے کسی چھوٹے سے ادارے کا بھی ہیڈ بنا دیں تو وہی جو میرے دوست ہوں گے کچھ دنوں کے بعد ان کو مجھ سے شکوے پیدا ہو جائیں گے، یار یہ بدل گیا بھائی، کرسی مل گئی ایسا ہو گیا، تو وہ ہمیں کچھ مجبوریاں ان کی بھی ہیں، تو بظاہر یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن اردوغان کا ہوگا کوئی مفاد جو امریکنز کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چیزیں، ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیبیا کی طرح کا ہم سیٹ اپ چلا سکتے ہیں۔ لیبیا میں ترکی نے مداخلت کی ہے، وہاں کی فورسز کو وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ بیٹھ کر کوئی پیچ اپ کر لیں گے اور کوئی دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکل آئے گا۔ جی جی پلیز۔ بس وہ میرا خیال ہے جتنا دیکھیں
ترکی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ترکی کوئی وہ امارت اسلامیہ ترکیہ تو نہیں ہے نا بھائی، وہ آل دا وے ایک سیکولر ریاست ہے. ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو کر اتنا کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اردوغان ایک اسلام پسند آدمی ہے، اپنے اقتدار میں آ کر وہ کسی طرح سے چلے ہیڈ بن گیا وہاں کی اسٹیٹ کا. تو جتنی اچھائیاں انہوں نے کر دیں میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اب جو چیز اس کے بھی بس سے باہر ہے تو اس پہ کیا تنقید کرنا. اب نیٹو اس سے کیسے نکلیں؟ ترکی کی تو خواہش ہے کہ وہ ترکی وہ یورپین یونین میں شامل ہوں، ان کو میکسیمم وہاں وہ کیا جائے. تو وہ یہ کچھ چیزیں ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا مارجن دے دیں پرسنالٹی کی وجہ سے تو شاید ٹھیک ہے، ورنہ اگر اعتراض ہے تو بالکل ویلڈ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کیونکہ ہمیں شخصیات کو ہم بالکل ہیرو جو بنا دیتے ہیں وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم اگر ہر شخص کو مارجن دیں گے کہ اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، میری پارٹی کا کوئی فیصلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کو جج کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اگر ہم آئیڈیالزم وہ جو خلفائے راشدین کی سطح پر کھڑے ہو کے لوگوں کو پرکھیں گے، جو مودودی صاحب نے اپنی تحریروں میں پرکھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر دیا، تو اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہو گئے. اب ہم بالکل اسی معیار پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. تو وہ 20 سال پہلے میں بھی دیکھتا تھا، جب میں آپ لوگوں کی طرح تھا تو میں بھی بالکل اسی ایکسٹریم پر سوچتا تھا. اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار، مارجن دینا چاہیے. جب آپ حکومتوں میں تو آتے ہیں تو بہرحال بہت سارے آپ کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آدمی کی نیت ٹھیک ہے، وہ کچھ اچھی چیزیں کر رہا ہے تو جانے دیں. یار میڈیا کا کردار تو ہمیشہ سے دلچسپ، دیکھیں یار میڈیا سیدھی سی بات ہے. جی ان کا سوال تھا کہ میڈیا کا کیا کردار اس ساری صورتحال میں رہا اور ہمارا کیا ہونا چاہیے. میڈیا کے بارے میں بڑا کلیئر ہو جائیں. میڈیا تو ایک ایجنڈے کا نام ہے بھائی. عالمی میڈیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، لوکل میڈیا لوکل اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. میڈیا کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اس کے تحت چلتے ہیں. اس نے وہ ایک زمانے میں ان کا طارق جمیل صاحب کا ایک آیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، میڈیا جھوٹ نہیں بولتا، میڈیا سچ اور جھوٹ ملا کر بولتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یا تو آپ پورا جھوٹ بولیں تو بھی آپ 2 دن میں پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سچ بولیں گے وہ بھی 4 دن میں پتہ چل جائے. اب میں سچ اور جھوٹ ملا کر بولوں گے تو پھر زیادہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو میڈیا اس طرح سے چلتا ہے. تو وہ میڈیا کی ساری کیا اکثر باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی بھی سٹوری کو کراس چیک کریں، اور اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ سٹوری BBC نے لگائی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں، CNN پہ بھی دیکھیں، الجزیرہ کو بھی دیکھ لیں، TRT کو بھی دیکھ لیں، افغان طالبان کے جو اپنے آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. تو جب یہ 3-4 جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے. تو وہ 4-5 جگہوں کو دیکھے بغیر کسی ایک پہ ریلائی کرنا ٹھیک نہیں ہے. جی اچھا، ان کا سوال ہے کہ القاعدہ اب کیا کرے گی. پہلے تو انہوں نے طالبان کے نیچے رہتے ہوئے انہوں نے یہ کارروائی کر دی، تو اب فیوچر کیا ہوگا. دیکھیں القاعدہ نے تو افغان طالبان کے اس میں یعنی بیعت کا اعلان کیا ہے. افغانستان کی حد تک تو وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب داعش کے خلاف افغان طالبان جنگ لڑ رہے تھے تو انہوں نے ان سے بھی لوگ مانگے تھے، یعنی ان کی بھی جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے. تو القاعدہ افغانستان کی حد تک تو شاید کچھ نہ کرے کیونکہ یہاں پر تو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن القاعدہ کے لوگ ظاہر سی بات ہے کہ الجزائر میں بھی موجود ہیں اور نارتھ افریقہ میں بھی موجود ہیں، صومالیہ میں بھی ہیں، یمن میں بھی ہیں. تو وہ تو اس معاہدے کی پابند نہیں ہے، تو وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں ان فیوچر چیزیں ممکن ہے یہاں سے بھی کچھ ہو جائے، لیکن زیادہ امکان نہیں ہے کہ اب یہاں سے ہوگا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس سے زیادہ دوبارہ نہیں ہوگا. تو افغانستان میں موجود القاعدہ تو شاید کچھ نہ کرے، لیکن اس کے جو آؤٹ لیٹس دیگر جگہوں پر موجود ہیں، شام میں ہیں، یمن میں ہیں، اس کے علاوہ الجزائر میں ہیں، افریقہ میں ہیں، تو صومالیہ میں ہے، وہاں سے کچھ ضرور ہو سکتا ہے. تو اس کا امکان موجود ہے. اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ یہ القاعدہ کا پلان تھا. ہم نے دیکھا افغان طالبان نے اپنی جنگ جیت لی، تو
بہرحال وہ پلان تو پوری طرح فلاپ ہوا، فیل ہوا کہ امریکہ اس طرح سے کمزور نہیں ہو پایا کہ مختلف ممالک پر اس کی گرفت کمزور ہو سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں افغان طالبان نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن القاعدہ نے واقعی پچھلے 20 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا. جو انہوں نے جنگ لڑی ان کا دیکھیں سوال ان کا یہ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 9/11 القاعدہ کا پلان تھا اور وہ چاہتے تھے کہ امریکنز کو یہاں پر لے کر آئیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلان تو فلاپ ہو گیا اور وہ ان کو طالبان نے تو سیکھا ہے، القاعدہ نے کیا سیکھا ہے. دیکھیں اس پر تو ڈیبیٹ ہوگی بھی، چیزیں ہوتی رہیں گی. میرا ایک خیال ہے کہ اگر آپ کو اتنا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے تو وہ نقصان میں تو شمار ہوگا نا. اگر 2,500 اب دیکھیں امریکہ کا جو فوجی ہے نا وہ کوئی پاکستانی نہیں ہے. یہاں پچھلے ہفتے 12 لوگ مر گئے. آپ کے یہاں تو ایکسیڈنٹ میں کتنے مر جاتے ہیں آپ کچھ نہیں پوچھتے، لیکن امریکن بہرحال اپنے ایک ایک بندے کا حساب رکھتے ہیں. 2,500 کوئی امریکن فورسز کے لوگ ہیں اور کوئی 4,000 ان کے کانٹریکٹرز ہیں، یعنی 7-8 ہزار لوگ ان کے مرے. اور پھر اس کے علاوہ جو دیکھیں انہوں نے ایک فورس تیار کی تھی اتنی بڑے بجٹ کے ساتھ، وہ ساری ناکام ہو گئی. تو اس چیز کو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خود یورپ یعنی جس جنگ کی سربراہی کرنے والے جنرلز کہہ چکے ہیں کہ ہمیں شکست ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو شکست ہوئی ہے، لیکن میں نے کہا کہ امریکہ اپنی جگہ تو موجود ہے. اب وہ آئندہ شاید بہت ساری جگہوں پر ایسی مداخلت نہ کرے. اور باقی یہ کہ امریکہ اتنا پاورفل ہے، یہ تو ایک طویل مرحلہ ہے. اگر کوئی چاہتا بھی ہے امریکہ کمزور ہو تو جنگ لڑ کر آپ نے دیکھ لی. میرا خیال ہے اب دیگر میدانوں کو بھی آزمانے میں حرج نہیں ہے. طالبان نے تو بہت ساری چیزوں سے سیکھا ہے، وہ تو پہلے بھی کوئی اس طرح کے ایڈونچر کے چکر میں نہیں تھے، وہ تو اپنی افغانستان کی حد تک رہنا چاہتے تھے. لیکن وہ امریکنز یا نیٹو جو تھا وہ ان کو اس جنگ میں لے آیا. تو ہو سکتا ہے آئندہ ہوپ فلی آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ حالات بدل جائیں، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ساری فائٹس کی بات کر سکتے ہیں، مگر آپ کے نزدیک کیا طالبان اپنی جذبہ ایمانی کی وجہ سے جیتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے فیکٹس کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ طالبان جذبہ ایمانی سے جیتے ہیں یا کسی اور چیز سے. جذبہ کہیں نہ کہیں تو میٹر کرتا ہے. اگر میرے پاس سارا اسلحہ موجود ہو، پیسے بھی ہوں اور میں لڑنا نہیں چاہتا تو مجھ سے کون لڑوا سکتا ہے. اس میں ان کی یہ چیز تو تھی. لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وہاں افغانستان میں انہیں لوگوں کی حمایت تو حاصل تھی نا. اتنی بڑی جنگ ایسی نہیں لڑ لی انہوں نے، وہاں افغان لوگوں کی حمایت حاصل تھی. اور پھر اس کے بعد جب دیکھیں اس ساری دنیا میں امریکہ کے سب دوست تو نہیں ہیں نا، اس کے مخالفین بھی ہیں. تو جب وہ دیکھا کہ بھائی یہ پھنس چکا ہے امریکہ، جب انہوں نے دیکھا کہ اچھی طرح پھنس گیا ہے اور اب اگر امریکہ کے دشمنوں کی مدد کی جائے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر جو امریکہ کے دشمن ممالک تھے کہیں نہ کہیں وہ بھی انوالو ہوئے. لیکن ہم اس ساری صورتحال میں دیکھتے ہیں، دیکھیں ان کو کوئی ایسی مدد نہیں ملی کہ جو امریکن فورسز کے مقابلے کی ہو. یعنی کیا ان کو کسی نے کوئی بہت بڑے ہتھیار دے دیے؟ ان کے پاس تو وہی RPG-7 راکٹ لانچر، کلاشنکوو یا وہ جو پیکا گنز ہوتی ہیں وہی تھی. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی. تو وہ اسی بنیاد پر بہرحال یہ بہت بڑا ایک میٹر تو کرتا ہے کہ ان کا جذبہ بھی تھا، مدد بھی تھی، تو سب چیزیں ملا کر ہو گئی. اگر اس میں سے کسی اب جذبہ میرے پاس بہت ہے، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس جذبے کا. اور اگر میرے پاس اسلحہ بہت ہے جیسا کہ افغان فورسز کے پاس تھا، تعداد میں بھی زیادہ تھے لیکن جذبہ نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا وہ ناکام ہو گیا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو کام ہوتا ہے. جی ہمارے والے نمبر 1 کو تو کریڈٹ تھوڑا بہت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لے لیں کریڈٹ، آپ لے آئیں، دیکھ کس نے روکا ہے. ویسے ہی مگر ایک سیریس نوٹ کے اوپر ISI کا کیا کردار ہے ساری جنگ کے اندر؟ اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ ISI کے کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو القاعدہ اور طالبان کی اعلیٰ قیادت کو کراچی اور اسلام آباد میں ہوسٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کی قیادت یہاں سے شفٹ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کردار تھا. بطور ISI کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا تو کوئی کردار نہیں تھا. کوئی تنظیم اپنے سر پر یہ چیزیں نہیں لے سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنے طور پر کچھ لوگوں کو رکھا ہو، تو وہ ان کا پرسنل ایک وہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ISI کو افغانستان سے آپ الگ تو نہیں کر سکتے نا. اتنی بڑی جنگ آپ کے پڑوس میں لڑی جا رہی ہے تو کیسے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق. دیکھیں میں نے بولا صرف ISI کا نہیں تھا، امریکہ کے بہت سارے دشمن ہیں اور سارے دشمن ایک پیج پر آ جائیں تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں. لیکن اکیلے کریڈٹ لینا نا یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے.
جو یہ حمید گل صاحب کہہ رہے ہیں بہت ساری اگر آپ کرتے بھی ہیں تو لوگ خاموش رہتے ہیں. اب آپ نے ابھی تازہ وہ نکل کے گیا نہیں ہے اور یہاں سے وہ وائرل ہو گئے, یار ہم نے ہرا دیا, بولے گا اچھا ٹھیک ہے وہ لگا دے, آپ FATF پہ لگا دے پابندی. آپ سوچیں یہ کیا بیان ہے, ایک لمحے کو سوچیں. آپ ہاتھ پیر سر توڑ کوششیں ہم FATF سے نکل جائیں, وہ آپ کو حافظ سعید اور اس کے حوالے سے کتنا آپ کو پریشر میں رکھا ہے, آپ یہاں کریڈٹ لیتے پھر رہے ہم نے ہرا دیا. انہیں ٹھیک ہے یار, تو ہم جو کہہ رہے تھے ہم ثبوت نہیں لا رہے تھے تو خود کہہ رہے ہیں, لگاؤ ان پہ پابندی, آپ رکھو ان کو گرے لسٹ سے نکال کے بلیک لسٹ کر دو. تو بہت سارے بیانات میرا خیال ہے کہ کچھ عقل اور ہوش کے ساتھ بھی دینے چاہیے, کچھ خیال بھی کرنا چاہیے. صرف جذبات کے اگر آپ تابع رہیں گے تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. جی اس کے بھائی دو پہلو ہیں, ایک ایمانی پہلو ہے اور ایک قومی پہلو ہے. اگر آپ قومی پہلو دیکھیں اور مفادات کی بنیاد پہ دیکھیں تو بڑا غلط فیصلہ تھا. اگر آپ وہ اسلامی روایات کے مطابق دیکھیں, وہ ارطغرل بھائی بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ڈرامے میں لوگوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے ٹھیک تھا. اس وقت دیکھیں افغان طالبان کا موقف کیا تھا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو سمجھے بغیر آگے نکل جاتے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, آپ ثبوت لے کر آئیں اور ہم کسی بھی اسلامی ملک کے حوالے کر دیں گے. یعنی کوئی 2-3 شاید اس وقت نام بھی آئے تھے, وہاں حوالے کر دیں گے اور وہاں اس اسلامی ملک میں ان کے خلاف آپ مقدمہ چلائیں. تو یہ بات امریکنز نے مانی نہیں تھی. ہم اس بات کو بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم بھی نہیں اور بہت سارے بھول گئے. یہ ان کی طرف سے آفر آئی تھی کہ ہم کسی اسلامی ملک کے حوالے کر دیں گے اور آپ ثبوت لے کر آ جائیں اور آپ اس کے بعد مقدمہ چلائیں اور سزا دے دیں. امریکن نے اس وقت وہ بات نہیں مانی اور وہ پھر حملہ ہی کرنا چاہتے تھے, جو ان کا پلان تھا, تو انہوں نے حملہ ہی کیا فائنلی. میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے حساب سے تو طالبان نے ٹھیک کیا. جنگ کے علاوہ اگر کوئی آپشن نہیں تھا, وہ لڑے, وہ جیت گئے. اور باقی اس پر پھر بات ہو سکتی ہے. ہم تو چونکہ بہت سارے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے اور افغانستان کے بہرحال مسائل اور طرح کے ہیں. وہ 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں اور ہم 40 سال سے حالت جنگ میں نہیں ہیں. ہماری اور ان کی صورتحال مختلف تھی. وہ سخت جان لوگ تھے, گوریلے جنگ کر گئے. ہم ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہیں. پاکستانی بہت مختلف ہیں, ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ان کے لیے, پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے اگر اپنی جتنی اکانومی بہتر کر سکتا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جتنے اپنے تعلقات بہتر کر سکتا ہے, تو پھر آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں, آگے جا سکتے ہیں. اگر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے تو جنگ تو نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ ہمارا مزاج ہے. ہو گئے میرا خیال ہے پورے سوال. جی کوئی سوال ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہوا تھا ایبٹ آباد والا, اس میں کیا حقیقت ہے؟ اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد والا واقعہ, جو اب تک کی رپورٹس آ رہی ہیں, جو باتیں میرا خیال ہے وہی ہوا تھا, وہ ٹھیک واقعہ تھا. وہ بہت ساری چیزوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہ اسامہ بن لادن وہیں ایبٹ آباد میں تھے اور وہ آپریشن ٹھیک تھا اور وہیں سے ان کو جو ہے نا وہ کیا گیا تھا. جی ایک سوال یار صاحب کے حوالے سے تھا کہ جس ٹائم افغانستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں تو کا کیا کردار ہے اور مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ گلبدین حکمتیار کا افغانستان کی سیاسی صورتحال میں کیا کردار ہے. دیکھیں پہلے تو گلبدین حکمتیار کا کوئی رول نہیں تھا. جب وہ انہوں نے ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ مذاکرات کر کے وہ آ گئے تھے, تو جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ حصہ لیا. تو اس انتخابات میں میرا خیال ہے شاید وہ 5ویں-6 نمبر پہ تھے, یعنی ابتدائی 3 نمبروں میں بھی نہیں تھے. تو پولیٹیکلی تو وہاں ان کی جماعت کو یا ان کو لوگ پسند نہیں کرتے, یعنی زیادہ نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود گلبدین حکمتیار کی ایک علامتی بڑی حیثیت ہے. اور اب جب افغانستان میں جب ایک مشکل صورتحال آئی افغانوں پہ, تو ہوا یہ کہ کابل سے ساری قیادت چلی گئی, بھاگ گئی, فرار ہو گئی. کوئی پاکستان, تاجکستان, کوئی کہاں چلا گیا. تو کابل میں جو لوگ موجود رہے اور افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, تو ان میں حکمتیار, حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ تھے. تو یہ 3 لوگ موجود ہیں. تو یہ جو صورتحال تبدیل ہوئے, اس میں گلبدین حکمتیار کی بہرحال ایک اہمیت سامنے آئی ہے. یعنی اس وقت ایک اہم مرحلے پر وہ نہ صرف
موجود ہیں، بلکہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے اس میں گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کا بھی کوئی نہ کوئی پارٹ ہوگا۔ ڈان میں بھی اکرم حسین صاحب نے آرٹیکل لکھا فوراً طالبان کے ایونٹ کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی اندر ایک بھی پاور جنریشن پلانٹ نہیں ہے، سارے ان کی بجلی آتی ہے ازبکستان تاجکستان سے، افغانستان کا اسٹیٹ بینک افغانستان کے اندر نہیں ہے، وہ ملک کے باہر ہے۔ یعنی وہ ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایک ریاست، آزاد ریاست، یعنی کہ کسی فورن انفلوئنس، برطانیہ، رشیا، امریکہ کے انفلوئنس کے بغیر جو ہے سروائیو کر سکے۔ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟ اور اب جو سب شور مچا رہے ہیں، خوشی کے اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان کی ایک ریاست بن جائے گی اور وہ بغیر کسی جو ہے وہ انہیں انفلوئنسز کے بغیر سروائیو کر لیں گے، تو ہے واقعی میں ایسا کہ بس ایک باکس ہے؟ دیکھیے چیزیں تو مشکل ہیں، اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ جنگ کا میدان ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے، جنگ انہوں نے لڑ لی، اس میں وہ جیت گئے۔ اب اسٹیٹ کو چلانے کا معاملہ، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ مجھے کسی چھوٹے سے ادارے کا بھی ہیڈ بنا دیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرح میں نے کہا کہ آپ اردوغان کو بھی مارجن دے دیں، تو وہ بہت سارے مارجن طالبان خود بھی لینا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اکانومی کی صورتحال تو ان کی نہیں ہے نا۔ اچھا اب اگر اکانومی کی صورتحال خراب ہے تو کیا اس میں طالبان کا قصور ہو گیا؟ پچھلے 20 سال سے وہاں ایک گورنمنٹ موجود ہے اور وہاں پر اتنی فنڈنگ ہوئی، وہاں پہ ٹریلین آف ڈالرز آئے، تو وہ کہاں گئے؟ یعنی وہ پچھلے لوگوں نے کیوں نہیں اپنے ملک کو بنا سکے؟ یہ تو براہ راست سوال ان لوگوں پہ بنتا ہے۔ حامد کرزئی سے سوال ہونا چاہیے، ڈاکٹر اشرف غنی سے ہونا چاہیے کہ 2001 سے لے کے ابھی تک آپ موجود تھے، آپ کیوں اپنا ملک نہیں بنا سکے؟ اور یہی سوال ہم جو ہمارے پشتون قوم پرست دوست ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کے نکل جاتے ہیں، آپ اس بات کا جواب دے دیں 20 سال میں آپ کیوں اپنا ملک نہیں بنا سکے؟ اس کی اکانومی چیزیں دیکھیں، امداد تو آ رہی تھی نا آپ کے پاس، ایسا تو نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ افغان جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کرپٹ ہے، یعنی موسٹلی لیڈرشپ ان کی کرپٹ ہے، انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب طالبان نے سنبھالا ہے تو وہ خزانہ تو خالی ہے، تو جب خزانہ خالی ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، بہت سارے لوگوں سے بات کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے رشیا چائنا کی صورت میں ان کو چیزیں سٹیبل ہو جائیں گی، لیکن اکانومی چلانے کے لیے ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ اس کے لیے ان کو لوگوں کی مدد لینا پڑے گی۔ تو وہی جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو بلاکس بنے ہیں، جو تقسیم ہوئی ہے، تو پھر وہ رشیا کی، چائنا کی، ان کی مدد سے کچھ نہ کچھ چیزیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی بے شک عمارت ہے، لیکن اگلے 5 سال میں ہو سکتا ہے انہیں کے کچھ ریشنل ایلیمنٹ نکل کے خلافت قائم کر لیں، اور ایسے میں اگر پاکستان میں بھی چونکہ خلافت کی ایک دل میں بہت لوگوں کی ایک اہمیت ہے، تو اگر پاکستان میں بھی وہ تحریک اٹھتی ہے تو یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والا بھی کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں سے بھی ایک تحریک آ رہی ہے، ایک آپ کی انٹرنلی بھی ایک تحریک اٹھ رہی ہے۔ اچھا پاکستان میں نا خلافت کی کوئی تحریک ایس سچ ہے نہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بات کرتے ہیں ان کی تنظیم اسلامی، تو وہ ایک بڑے محدود پیمانے پر ہے۔ دوسرے ہمارے بڑے آئیڈیالزم کا شکار حزب التحریر کے دوست ہیں، وہ بھی بالکل آئیڈیالزم کی اس سطح پہ رہتے ہیں کہ اس سے نیچے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو۔ تو وہ جو حزب التحریر بات کرتی ہے خلافت کی، وہ بھی بہت مشکل ہے یہاں پہ۔ پاکستان میں لوگ اس چیز کے لیے تیار ابھی نہیں ہیں۔ یہاں جو ماحول دیکھیں، ہر جگہ کا ماحول بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں امارت اسلامی بن رہی ہے، اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو مین ایکسٹریم پارٹیز ہیں، مین اسٹریم پارٹیز آپ کی جمہوریت کو لے کر چل رہی ہیں، چاہے JUI، وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ جو ایک بڑا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو وہ یہاں سے وہ نہیں ہوگا۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ جو علاقے متاثر ہو سکتے ہیں وہ آپ کی قبائلی پٹی یا بلوچستان کے وہ علاقے جو افغانستان کے ساتھ قریب ہیں، چونکہ وہاں TTP موجود ہے تو وہ اس طرف جا سکتی ہے، امارت کی طرف یا خلافت کا اعلان، چونکہ جو داعش والا تجربہ ہو چکا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی وہاں سے کوئی ایسی کوشش ہوگی کہ خلافت ہو، کیونکہ ISIS کے اس کام کے نتیجے میں اگر کسی کو نقصان ہوا تو مسلمانوں کو ہی ہوا ہے۔ انہوں نے کس کا قتل عام کیا؟ انہوں نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جو اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ تو ISIS کے تجربے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کوئی خلافت کی طرف جائیں گے، وہ اس کو امارت کی طرح ہی رکھیں گے، اور پاکستان میں کوئی امکان نہیں ہے کہ خلافت کی کوئی ایسی موومنٹ یہاں سے اٹھے کہ یہاں چیزیں بدل جائیں، مشکل لگتا ہے مجھے۔
اچھا، ان کا سوال ہے کہ جو جنرل مشرف نے فیصلہ کیا اس وار آن ٹیرر کا حصہ بننے کا، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں، پاکستان مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنتے، یعنی اگر ہم امریکہ کے خلاف جاتے تو ہم پتھروں کے دور میں پہنچ جائیں گے. تو ایک سوال یہ ہے کہ آج 20 سال کے بعد ہم کون سا کوئی ہالینڈ، نیدرلینڈ اور پتہ نہیں کیا ڈینمارک بن گئے. بھائی ہم تو پہلے سے بھی زیادہ برے حالات میں چلے گئے. تو وہ ایک خدشات کے اوپر تھا وہ فیصلہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. مشرف صاحب اکیلے وہ بیٹھے، ان کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا. مشرف صاحب کو صرف اپنے اقتدار عزیز تھا. امریکن نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس جنگ میں آتے ہیں تو آپ کے اقتدار ہماری گارنٹی. اپنے اقتدار کے لیے اس آدمی نے پاکستان کو جب وہ دھکیلا، آپ دیکھیں نا بلوچستان، لال مسجد، آپ ابھی تک اس جنگ سے نہیں نکل پائے ایک طرح سے. وہ تو ٹھیک ہے میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی، ورنہ وزیرستان میں پچھلے کوئی 1 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پر حملے ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے تو آپ نہیں نکل سکیں. تو جنرل مشرف کا جو فیصلہ تھا وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے تھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے تھا. وہ اس کا کوئی پاکستان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی، خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ سننے کو ملتی ہے ہمیں کہ آپ نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو تھا القاعدہ کی طرف سے تھا، لیکن ہمیں اس طرح کی باتیں بھی کانوں میں پڑتی ہیں کہ جب بھی امریکہ نے کوئی ایڈونچر کرنا ہوتا ہے تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے اور پھر سارا معاملہ پری پلان ہوتا ہے. مطلب اگر رشیا والی وار کی بات کریں تو ضیاء الحق آ گئے اور ادھر مشرف صاحب آ گئے. اس سے پہلے 71 کا معاملہ تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر مسلط تھا. تو اس میں اور اس میں کیا حقیقت؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میری رائے ہے، وہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو. اچھا، سوال ان کا یہ تھا کہ جب بھی امریکہ کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں تبدیلی آتی ہے. یہاں پر پہلے وہ رشیا آ رہا تھا تو جنرل ضیاء الحق آ گئے، اور اس کے بعد جب امریکہ نے دوبارہ آنا تھا تو یہ جنرل مشرف آ گئے. تو میرا خیال ہے، میں یہی بات کر رہا تھا کہ میری رائے یہ ریسرچ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہو. میرا خیال ہے کہ امریکہ کا اس کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، وہ اگر کوئی سویلین گورنمنٹ بھی ہو تو معاملہ ان سے بھی کر لیں گے نا، کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. وہ تو اگر کیا ڈکٹیٹر ہے وہی کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی نواز شریف ہو یا پھر بے نظیر بھٹو وہ نہیں کریں گے؟ یہ دباؤ تو ہوتا ہے نا، جمہوری دباؤ ایک ہوتا ہے، لیکن فائنلی دیکھیں جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت کوئی، یہ تو پاکستان کی جمہوری حکومتوں کے بڑے فائدے کی بات ہے کہ ایسے کسی موقع پہ وہ تھے نہیں، اور سارا ملبہ جو ہے نا الٹیمیٹلی فوج پہ گرا. اور بدنام کون ہوا ہے؟ اگر آپ کو اس پر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دور سے دیکھیں، تو اس معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی یعنی گندہ ہوا ہے یا جس پہ ملبہ آیا ہے تو فوج پہ آیا ہے. یعنی میں نے کہا کہ وہ جب حکمت یار اور یہ لوگ آئے تھے، دور حکومت تھا بھٹو کا، ملبہ گرا کس پہ؟ ضیاء الحق پہ، کہ اس نے کروا دیا. اسی طرح سے وہ میرا خیال ہے کہ 9/11 سے شاید سال بھر پہلے تک نواز شریف کی حکومت تھی، اور وہ 1 سال یا 2 سال ہوں گے جو بھی ہوں گے، وہ مشرف نے آ کے قبضہ کر کے ملبہ اپنے سر لے لیا. ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی ٹھیک ہو. لیکن دیکھیں، دونوں کی کوئی وہ اوتھینٹسٹی تو نہیں ہے نا. ابھی تک تو کوئی چیز پروف تو کچھ بھی نہیں ہے. اب سائنس تو ہے نہیں، اگلے کچھ عرصے میں ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. ڈھکا چھپا تو نہیں رہتا ہے کچھ بھی. آپ کا کہنا ہے کہ جمہوری حکمرانوں کے حرکات کا خمیازہ ڈکٹیٹر سے ملتا ہے. بس وہ جمہوریوں کی بددعائیں لگ گئی ان کو. فیض بھائی، ایک سوال یہ تھا کہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ دیا تھا سیموئل ہنٹنگٹن نے، اور اس سے پہلے فرانسس فوکویاما نے بات کی تھی کہ اب تو تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے، لبرلزم آخری چیز ہوتی ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ اسلام کا ریوائول ہوگا؟ اور اگر ہم اس کو بات کریں تو ہم جو گیون پولیٹیکل سرکمسٹانسز میں بات کریں بجائے اس کے ہم اسے مذہبی پیراڈائم میں دیکھیں، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں اسلام واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک بڑا دلچسپ مذہب ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ آپ یورپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہوں گی، یہ جو یورپ امریکہ میں خواتین، مرد، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہمیں دیکھ کے تو نہیں ہو رہے نا. یعنی ہمیں دیکھنے سے مراد یہ کہ ہمارا کریکٹر، ہمارے کریکٹر پہ کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2% 3% ہوتے ہوں گے، جو مور دین 90% ہے وہ ہمیں ہمارے کریکٹر سے نہیں ہو رہے. وہ تو
پڑھتے ہیں، ان کو قرآن کہیں سے مل جاتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے اپرچونٹی موجود ہے تو وہ اسلام ہے، یعنی 2022 میں بھی اگر کسی کے لیے مواقع ہیں تو وہ اسلام ہے۔ اب بیڈ لک یہ ہے کہ میں اکثر میں کہتا ہوں اسلام بس گنڈوں میں پھنس گیا ہے ہم جیسے۔ اب وہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلے کرتے ہیں اور لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے۔ اب جیسے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، کچھ سال پہلے کوہستان کے علاقے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ لڑکیاں شادی کے موقع پہ ڈانس کر رہی ہیں، وہ جو علاقائی رقص ہوتا ہے ان کا وہ کر رہی ہیں، اور ایک اس میں لڑکا بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکیاں اور لڑکے کو مار دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ دو رویے ہیں، کیا جو ان کا قتل کیا گیا یہ اسلام ہے؟ اسلام میں تو ہر جرم کی ایک سزا موجود ہے۔ اچھا ایک بات میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، ایک سب سے بڑا پرابلم اسلام کے ساتھ جو میں کہتا ہوں نا غنڈوں کے ہاتھ میں، ہم نے سب سے بڑا پرابلم یہ کیا، مودودی صاحب نے بھی اس پہ لکھا تھا، ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس کی سزا پہ آ جاتے ہیں۔ ابے یہ سزا ہوتی نا پھر تمہیں پتہ، ابے بھائی کیوں ڈرا رہے ہو لوگوں کو؟ آپ نے کیوں اسلام کو یہی بنا دیا کہ یہ ہے ہی سزاؤں کا مذہب؟ اس سزا تو ایک بالکل انتہا کی چیز ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہے۔ تو وہ جو ان کو قتل کیا گیا، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، اب وہ انہوں نے اسلام سمجھ کے کیا۔ کیوں؟ ان کا جو اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا جو کلچر تھا اس کے مطابق وہ قتل ہی بنتا تھا۔ تو بھائی آپ ذرا اسلام میں تو معلوم کر لیں کہ اگر ایک لڑکی وہاں پر اپنا شادی کے موقع پہ ایک اپنا لوکل ایک ڈانس کر رہی ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ یعنی میں نے شریعت کو ایک طرف رکھ دیا اور جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کیا، اور اس کے بعد ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یار جو ویسٹ ہے ہمیں قبول کرے۔ تو اسلام جب تک اس کی اپنی اصل شکل کے ساتھ نہیں آئے گا، ہمارا کریکٹر نہیں آئے گا تو چیزیں مشکل ہیں۔ اور یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لوگ ابھی بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بھی کوئی سازش ہے، ایسا نہ ہو یہ 10 سال کے بعد سارے دوبارہ کافر ہو کے بے رہے ہیں، دیکھو ہم نے تمہیں کیسا بیوقوف بنایا، کیونکہ ہمارا کریکٹر ہی نہیں ہے، ساری 2 نمبر چیزیں ہم بیچتے ہیں۔ ہمارے معاملات دیکھ لیں، ہم مطلب مجھ سمیت ہم اپنی خواتین کو وراثت، یعنی سب سے زیادہ جھگڑے میں اپنی سٹوریز میں دیکھتا ہوں، آپ ہر دوسرے دن خبر کیا ہوتی ہے، آپ فیملیز میں دیکھ لیں اپنے، جھگڑا پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے ہمارا؟ جائیدادوں پہ تنازع۔ ہم اپنے بھائیوں سے بہنوں سے، بہن نے حصہ مانگ لیتی ہے تو اس سے ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم چچاؤں کے ساتھ سالوں تک بات نہیں کرتے کہ اس نے حصہ مانگا، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، یہ ہماری خبریں ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اسلام تو کہتا ہے وراثت کا حق نہیں، بہت چھوٹی سی ایک چیز ہے۔ تو جب ہم اس اسلام کی اصل شکل پیش نہیں کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں افغانستان میں ہوتا یہ ہے کہ وہ انہوں نے چیزیں بھی پہلے غلط کی تھی بہت ساری، تو وہ ویسٹ اسی کو پروپیگیٹ کرتا ہے کہ یہ آ گئے، یہ اس کو ماریں گے، یہ یوں کریں گے، اور پھر وہ جو مار دھاڑ کو جو تشدد کا عنصر ہم نے اپنی ایک مینٹیلٹی بنا لی ہے نا، اس سے نکل کر جو اسلام کا اصلی پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا کہیں نہ کہیں ہو۔ اب بیڈ لک ہماری یہ ہے کہ کہیں پوری دنیا میں ایک بھی اسلامی ریاست بھی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ میسج کنوے ہو سکے کہ یار اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا جو وہ اتنا دھندلا گیا ہے وہ کانسیپٹ، اس کے نتیجے میں جب آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ویسٹ میں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں تو وہ صحیح تو کہتے ہیں یار مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ جب ان تک صحیح اسلام نہیں جائے گا تو ان تک تو وہی اسلام جا رہا ہے جو ہماری حرکتوں کی وجہ سے جا رہا ہے، یا جس کو پروپیگنڈا، تب دونوں چیزوں نے مل کر جو ہے نا اسلام کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اور اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ اسلام کو اس کی نمائندگی کرتے ہیں ویسٹ کے سامنے۔ جی آپ کہتے ہیں کہ 9/11 جو ہے وہ القاعدہ نے کروایا، تو شیخ سامنے تھے وہ تو ملا عمر کی بیعت میں، ملا عمر نے یہ نہیں بولا کہ اپنا ایک کلیئر اسٹینس ہو گیا، اگر انہیں یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے کروایا ہے تو سزا دینی چاہیے تھی، اگر نہیں پتہ تھی تو ان کو اس کے لیے بولنا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اپنے کلیئر اسٹینس ہو گیا کہ میں نے نہیں کروایا، کیونکہ ابھی تک یہ مسٹری ہے کہ بھائی شیخ سامنے نے کروایا یا نہیں کروایا، ان کا سب یہ کوئی کلیئر اعتراف نہیں ہے کہ میں نہیں کروایا، میں نے نہیں کروایا۔ اچھا، ان کا سوال ہے کہ اگر اسامہ بن لادن ملا عمر کی انہوں نے بیعت کی تھی تو انہوں نے کیسے یہ کام کیا، ان کو بتائے بغیر سزا دینی چاہیے تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ملا عمر کو بتائے بغیر کیا نا، اس کے بعد تو پھر سزا دینے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، وہ تو پھر پورے افغانستان کو سزا دینے کے لیے فورسز آ گئی تھیں، تو پھر تو ٹائم نہیں تھا کہ وہ سزا دیتے یا چیزیں ہوتیں۔ اور دوسرا یہ کہ اعتراف تو انہوں نے کیا ہے، یہ تو ہمیں جیل میں اس کے علاوہ میں تو کئی القاعدہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ ہمارا پلان تھا۔ جب آپ کو یاد ہوگا 2001 میں تورا بورا کا نام آپ نے سنا ہے، بیسکلی یہ تورا بوڑا نام ہے اس کا،
تو تورا بوڑا میں جب یہ اسامہ بن لادن وغیرہ موجود تھے تو جو پہلی ویڈیو الجزیرہ کے لیے شائع کی تھی تو اس میں خاص طور پر جن لوگوں نے حملے کیے تھے ان کے نام لے کر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ہر 9/11 کے حملے پر یعنی اس کے 2001 کے بعد کے اگلے 8-10 سال تک ہر سال القاعدہ ویڈیو جاری کرتی ہے اور ہر بار کسی نہ کسی ایک یا دو جو حملہ آور تھے ان کی وصیت نامے جاری ہوتے تھے. تو جب یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں اور وہ اون کر رہے ہیں اس کو تو انہوں نے کیا تھا نا. اب ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ہم تو اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور امریکنز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات امریکنز کہہ رہے ہوتے اور القاعدہ کہہ رہی ہوتی ہم نے نہیں کیا تو سمجھ میں آتا کہ یار ایک فریق کہہ رہا ہے کہ اس نے کیا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا. یہاں پر دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا, اون کر رہے ہیں اس کو. ایک طریقے سے طالبان بھی کیا نام ہے 9/11 کے حملے میں ایک مجرم ہونا کہ انہوں نے ان کو پناہ دے کے رکھی, ان کو کوئی سزا نہیں دی. یعنی اگر امریکہ بول رہا تھا کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دو طالبان کو اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کر دو, طالبان نے پھر کیوں ہینڈ اوور نہیں کیا؟ اگر ہینڈ اوور نہیں کرنا تھا تو سمجھ لو انٹرنیشنلی ان کو ایک پیرس میں حملے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ کرنے کے بجائے اسامہ بن لادن کو پناہ بھی رکھا اور بس اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے کسی اسلامی ملک کے حوالے کر دیں گے وہاں مقدمہ چلائیں. یہ تو ملا عمر کی جانب سے کہا گیا تھا لیکن اس بات کو پھر امریکن نے نہیں مانا تھا, وہ اس پر ایگری نہیں تھے, وہ چاہتے تھے ہمیں ہی دیا جائے. تو اس پر ظاہر سی بات ہے بہت ساری بات ہوتی ہے, بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے تھا تو وہ نہ دیتے تو ٹھیک ہوتا. اب یہ تو وہی والی بات ہے کہ جو یہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا لیکن اب تو ہو گیا ہے. اب تو آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں اور یہ بالکل ایک الگ سینیریو ہے اور اب کے بعد یہ نہیں ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اب تو جو ہونا تھا وہ ہوگی, اس سے کچھ ہو نہیں سکتا اس کو دوہرا دیا. ایک تو یہ نیریٹو ہے جو آپ نے بھی اسٹیبلش کیا, لیکن اس کی جو آلٹرنیٹ نیریٹو ہے وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے رشیا اور اس سے پہلے ممالک جو افغانستان میں انویٹ کرنے آئے تھے, اور وجہ یہی تھی کہ خطے کا ایک ایسا ریجن ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں وغیرہ وغیرہ, سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے, بہت ساری چیزیں تھیں. جو آلٹرنیٹ نیریٹو تھا ابھی بھی جو سب سے پاپولر ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اسی لیے آیا تھا اور بہانہ استعمال کیا تھا 9/11 کو. تو جو ان کی بات تھی کہ کیوں جو ہے وہ سزا نہیں دی وغیرہ وغیرہ, تو آپ نے جب آلٹرنیٹ دیا تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ پہلا والا نیریٹو جو پاپولر ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ کیا امریکہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ایک تو دیکھیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس طرح کی جتنی بھی کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے. ابھی آپ اس کو دیکھ لیں نا, کرونا میں کیا کیا نہیں آیا ہے. یعنی مجھ جیسا آدمی میں ایک لمحے کو رک گیا یار یہ میں ویکسینیشن کراؤں یا نہیں کراؤں, حالانکہ میرے پاس باقاعدہ ایک پورا آپشن آ گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وہ مل جائے گا جو پرچہ ہوتا ہے, کارڈ وارڈ ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں کیا لے کے کروں گا, لیکن اس پر اتنی باتیں آئیں کہ آپ میں یہاں پہ کرونا پہ بات کروں تو یہاں شاید ہر دوسرے تیسرے آدمی کے ایک الگ اوپینین ہوگا. تو یہ تو ہوتا ہے, اوپینین بہت سارے ہوتے ہیں. میں نے پھر یہ بولا کہ میں ایک اوپینین کو کسی بنیاد پر ٹھیک سمجھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کل کو کسی دوسرے کا اگر ٹھیک ہو جائے تو میں اس کو مان لوں گا. ابھی تک تو میرے سامنے یہ ٹھیک ہے تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر کسی اور کا دوسرا جس طرح آپ نے بات کی اوپینین ہے تو میں اس کو اس وقت تک غلط نہیں کہتا جب تک وہ ٹھیک ثابت نہ ہو جائے. اور میں اپنے والے کو زیادہ ٹھیک اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کچھ ریسرچ کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں. باقی ضروری نہیں ہے, میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات یا جو دوسری بات ہو وہ ٹھیک ہو, یہ ممکن ہے بالکل. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد پھر بریک لیں گے نماز کو. جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے عورتوں کو گھر پہ بانٹ دیا اور لڑکیوں کے اسکول جانے میں پابندی لگائی. اس وقت تو ہمیں کیسے ہونا ہے اس کے بعد روشن دار ہے. اور اب جو آپ دیکھنے والا کہ باقی سچ ایسا تھا یا نیریٹو بنایا جائے. اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ افغان جو ہے وہ مذہبی طور پہ ہی بہت سخت لوگ ہیں. تو یہ جب ان کی حکومت آئی تھی 96 میں, اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 2 ستمبر کو انہوں نے کابل پر وہ کیا, ہم ادھر کراچی میں ہی تھے, تو اس کے بعد پھر وہاں جانے کا موقع بھی ملا تھا. تو حکومت تو ان کی ایسی ہی تھی, حکومت تو سخت تھی ان کی. یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہوا کیا, جو ہمارا لوکل کلچر ہوتا ہے نا وہ جب اسلام میں شامل ہوتا ہے تو عجیب طرح کا تڑکا لگ جاتا ہے, پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس عرصے میں وہ والے تڑکے سارے دور ہو گئے. جو 20 سال میں انہوں نے وہ چیزیں کی تو انہوں نے اتنا مارجن دیا کہ یار اگر خواتین چہرہ کھلا رکھیں تو ٹھیک ہے, اسلام میں تو اس کی بھی اجازت ہے, مطلب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اس کو یہ بہت جن چیزوں پہ یہ بالکل سختی کرتے تھے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں 1-2 باتیں وہ اور بھی کہتے تھے اور میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے تھے
کہ ہم نے جو وہ بھی 4-5 سال 6 سال گورنمنٹ کی، اس سارے عرصے میں ہم لوگ صرف جنگ لڑتے رہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس عرصے میں جنگ لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں ہم نے جو 2 کام کیے وہ اتنے بڑے کام تھے کہ وہ افغانستان کی پچھلی تاریخ میں، یعنی اس سے پہلے جو جنگ کی تاریخ تھی 30 سال کی، اس میں نہیں ہو سکے تھے 20 سال کی۔ وہ یہ تھے کہ انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنے علاقوں میں امن قائم کیا، اور ہم نے منشیات پوسٹ کی کاشت بالکل ختم کر دی، 0% پہ لے آئے، جس کو UN نے بھی اپریشیٹ کیا۔ اور اچھا یہ 2 باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر ہم ایک جنگ زدہ ماحول میں، دیکھیں کراچی آج سے 4-5-6 سال پہلے جو بھی تھا، آپ کے موسٹلی لوگوں کی، تاجروں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی، یار یہاں کسی طرح سے امن ہو جائے۔ آپ اس وقت یہ نہیں بولتے تھے کہ یار ہمیں سڑکیں چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے۔ اس وقت یہ کسی کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ بنیادی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ کراچی میں بھتے ختم کریں، ہڑتالیں ختم کریں، یہاں امن کر دیں، کاروبار ہوگا۔ اب کراچی میں جب امن ہو گیا، گو کہ اسٹریٹ کرائمز ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اب آپ بولتے ہیں سڑکیں کدھر ہیں، پانی کدھر ہے، انفراسٹرکچر کہاں ہے؟ تو بھائی اس جنگ زدہ ملک میں تو پہلے مرحلے میں امن کا قائم ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ پوسٹ کی کاشت کو 0% پہ لے جانا بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 بڑے کام کیے تھے، اگر ہم رہتے اور امریکنز نہ آتے اور ہم اپنی وہ جو پنشیر کا علاقہ ہے وہ بھی ہمیں مل جاتا، تو پھر ہم دیگر چیزوں پر آتے۔ اچھا بچیوں کے اسکول اس وقت بھی کچھ کھلے ہوئے تھے، اور خواتین پہ میری ان سے ایک بار بات ہوئی تھی، یہاں ایک ڈاکٹر کیسر بنگالی جو اس کے اکانومی کے بڑے ہوئے ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 96-97 میں افغانستان گیا تھا، تو اس وقت کوئی UN کا کوئی پولیو کا کوئی پروگرام تھا، تو اس کو میں نے مانیٹر کرنا تھا۔ تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم نے رینڈملی جانا تھا، تو میرے ساتھ ٹیکسی میں تھا، ایک افغان طالب ہوتا تھا، اور گاڑی میں خواتین ہوتی تھیں، تو جگہ جگہ پولیو کے قطرے پلانے جا رہی تھی، تو ان کو روکا نہیں گیا۔ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی سب چیزیں ویسی نہیں تھی جیسی بتائی گئی، لیکن سختی بہرحال تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ فٹ بال ٹیم گئی تھی یہاں سے چمن سے کھیلنے، وہ انہوں نے شارٹس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے گنجا ونجا کیا، ایک دن جیل میں رکھا، اس کے بعد بھیج دیا۔ اب وہ خود فٹ بال میچ کراتے ہیں، کرکٹ میچ کراتے ہیں۔ تو یہ ان میں بہرحال کچھ چیزوں میں تبدیلی آئی ہے۔ تو وہ سختی تو بہت ساری چیزوں میں تھی اس وقت ان میں، لیکن اس کا ایک ریزن بھی تھا ساتھ میں کہ ایک جنگ زدہ ماحول کے لوگ تھے، جنگ لڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جو جنگ کے میدان میں موجود ہوتا ہے نا، تو وہ نارمل آدمی سے اس کے حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، کیوں وہ جس اسٹریس میں رہ رہا ہوتا ہے، جو اس کا مینٹل اپروچ ہوتا ہے وہ ذرا اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈفرینس بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے یہاں آنے کا۔